الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کتاب کا نام ڈاکٹر عذرا بطول، سعادت کی زندگی شہادت کی موت۔ اس کی ترتیب و تدوین کی ہے عباس اختر ایمان نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عذرا بطول پیدائش 24 اکتوبر 1959، مقام پنڈاداد نخان جہلم، پاکستان۔ والد حافظ عبدالرزاق علوی صاحب، اسکول ٹیچر، لاہور۔ عذرا کی پیدائش کے بعد خاندان لاہور منتقل ہوا تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام صحیح ہو۔ تعلیم 5ویں تک ماں سے، 6ٹھی کلاس 9 سال کی عمر میں گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول لاہور۔ میٹرک 1973، نمبر مارکس جو ملے 900 میں سے 699۔ 1973 میں ہی لاہور کالج برائے خواتین میں داخلہ لیا۔ 1975 میں راولپنڈی میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ یہیں سے 1978 میں مکمل شرعی پردے کے ساتھ میڈیکل مکمل کیا۔ 1 اگست 1982 کو پروفیسر ظفر عزیز کے ساتھ سرجری میں ہاؤس جاب شروع کیا۔ پروفیسر صاحب برقع خواتین کے سخت خلاف تھے۔ 1 سال بعد آپ افغان سرجیکل ہسپتال پشاور برائے افغان مہاجر خواتین کے لیے چلی گئیں۔ 17 مئی 1984 تا 27 جون 1984 آپ نے مولانا گوہر رحمان صاحب سے دور تفسیر قرآن مکمل کیا۔ اسی سال اسلامی جمعیت طالبات پاکستان صوبہ پنجاب کی ناظمہ بنی۔ 31 اکتوبر 1985 کو آپ کی شادی ایک دور دراز دیہات میں ہوئی۔ 6 سپٹمبر 2003 کو منصورہ لاہور میں خواتین ڈاکٹرز کی تربیت گاہ کے لیے جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زندگی پر مشتمل کتاب سے ان کے شوہر کے تاثرات آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ پوری کتاب ہاؤس آف وزڈم سے حاصل کر کے مطالعہ کی جائے گی۔ اس کتاب میں ان کے رشتہ داروں کے تاثرات ہمارے لیے یقیناً محمس کا کام دیں گی۔ ڈاکٹر عذرا بطول، مثالی بیوی، مثالی بہو، مثالی ڈاکٹر، مثالی کارکن، ڈاکٹر لیاقت علی کوثر۔ ہماری شادی 31 اکتوبر 1985 کو ہوئی۔ اس سے پہلے ہماری نسبت کا معاملہ بھی عجیب رہا۔ کوئی بھی میرا سسرالی رشتہ دار سوائے میرے سسر صاحب کے راضی نہ تھا۔ بظاہر اس رشتے کے ہونے کے امکانات بھی بہت کم تھے۔ میرا ایک بہت چھوٹا سا کلینک ایک گاؤں میں تھا۔ خود میں دیہاتی اور جمعیت کا بھی ایک عام کارکن رہا، جبکہ ڈاکٹر عذرا بطول لاہور کی رہنے والی جمعیت طالبات کی ناظمہ، صوبہ پنجاب اور مرکزی شورا کی رکن تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، لہٰذا ساری مخالفتوں کے باوجود ہماری شادی آخر کار ہو گئی۔ مجھے اب بھی یاد ہے، شادی والے دن تمام باراتیوں کے سامنے میرے محترم سسر صاحب نے میرا بازو پکڑ کر پوچھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو کہا کہ بس نماز پڑھتے رہنا، باقی ہماری بیٹی کی قسمت میں جو کچھ ہوگا وہ اسے ملتا رہے گا۔ شادی والی رات دوستوں سے اجازت لے کر جب میں پہلی بار ڈاکٹر عذرا بطول سے ملا تو تعارف کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے شکرانے کے نفل پڑھ لیے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ابھی مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں۔ مغرب راستے میں قضا ہو گئی اور عشاء دوستوں کی مجلس میں نہ پڑھ سکا۔ اب بہت تھکا ہوا ہوں، صبح سے شروع کروں گا۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایک ایسی خاتون جس کا زندگی میں کسی مرد کو اس طرح ملنے کا پہلا موقع تھا، ایسے موقعوں پر عام طور پر خواتین سے بات تک نہیں ہوتی، مگر ڈاکٹر عذرا بطول نے مجھے پیار اور محبت سے توجہ دلائی کہ نئی زندگی کا آغاز اتنی بے برکتی سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں اٹھا اور وضو کر کے نہ صرف دونوں نمازیں پڑھی بلکہ مسکرانے کے نفل بھی پڑھے۔ لاہور کی زندگی کا اور اوکاڑا کی دیہات کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہی فرق انسانوں کی معاشرت میں بھی ہوتا ہے، مگر عذرا نے کبھی ایک دفعہ بھی اس پر ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ میں نے خاندان کے بارے میں جب بریف کیا اور بتایا کہ 1962 میں جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔
ہم 4 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے جو 8ویں سے لے کر پہلی جماعت کے طالب علم تھے۔ بڑے دونوں بھائیوں لطیف صاحب اور شفیق صاحب نے میٹرک اور 7ویں جماعت سے تعلیم چھوڑ کر ہم چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا اور بڑے مشکل حالات میں تن اور پاؤں سے ننگے رہ کر چھوٹے بھائیوں کو تعلیم دلوائی اور مجھے ڈاکٹر بنایا۔ اب میری زندگی کی بھی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ میں ان عظیم بھائیوں کی خدمت کروں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان 18 برسوں میں جتنی خدمت ڈاکٹر عذرا بطول نے میرے بڑے بھائیوں اور پورے خاندان کی، میں اپنے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں بھی اتنی خدمت اور ایثار ان کے لیے کر سکتا ہوں۔ بلکہ کئی دفعہ جب میں اس سے کبھی تنگ ہوتا تو مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جن بڑے بھائیوں نے آپ سے نیکی میں پہل کی ہے، آپ پوری زندگی بھی ان کی خدمت کرتے رہیں، تب بھی آپ اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی، اور جو پھل دار درخت لگاتے ہیں انہیں اس کا پھل کھانے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب بھائیوں کے درمیان اتنی محبت ہو تو پھر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ ہمارے بچے بھی ہمارے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ عام سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں نے کوئی 2 سال قبل کہا کہ عذرا، بچے بڑے ہو کر کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھایا اور پیسے بچائے ہیں۔ کہنے لگی کہ یا تو سب بھائیوں کے بچوں کو ساتھ ہی داخل کروائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر میں آپ بھائیوں کے درمیان ڈفرینس پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میرے بچوں کی قسمت میں جو ہوگا وہ بن جائیں گے، اور میری تو شدید خواہش ہے کہ میرے بچے اچھے مسلمان بنے۔ اور اسی وجہ سے اس نے بڑے بیٹے حسن کو اور بیٹی فاطمہ بطول کو حافظ قرآن بنایا۔ ایک بیٹے نے 11 پارے حفظ کر کے چھوڑ دیا تو بہت افسردہ ہوئی۔ پچھلے سال حافظ حسن کا میٹرک کا سالانہ امتحان تھا۔ اپنی امی جان سے کہنے لگا کہ امی، میں اس دفعہ تراویح میں قرآن نہیں سناؤں گا کہ اس سے میرے امتحان کی تیاری میں حرج ہوگا۔ کہنے لگیں، بیٹا دنیا کے نمبروں سے کیا ہوتا ہے، 10 نمبر کم بھی مل جائیں گے تو کیا ہوگا، قرآن ضرور سناؤ۔ اور اس دفعہ پہلے ہی مجھے تاکید کر گئی کہ حسن سے آپ کہیں کہ قرآن تراویح میں ضرور سنائیں۔ ہم 5 بھائی ہیں اور الحمدللہ آج تک ہماری مثالی اتحاد ہے۔ آج سے 32 یعنی 32 سال قبل ہماری والدہ بھی وفات پا گئیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم بھائیوں کے درمیان محبت کا ایک زمزم رواں رکھا ہے۔ ڈاکٹر عذرا بطول نے آ کر اس اتفاق کو 4 چاند لگا دیے۔ وہ دور جس میں خاتون خانہ اور وہ بھی ڈاکٹر اپنے میاں اور بچوں کے علاوہ کسی کو اپنے گھر کے اندر آنا بھی زیادہ پسند نہ کرتی ہو، مگر ڈاکٹر عذرا کا گھر تمام خاندان کے لیے ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، جہاں ہر ضرورت مند اور رشتہ دار بغیر کسی جھجک کے آ کر اپنی ضروریات بھی پورا کر لیتا، اور ڈاکٹر عذرا کی بہترین مہمان نوازی کا لطف بھی۔ ہمارے گھر میں جماعت کے کاموں کی وجہ سے اور مجلس عمل کا ضلعی صدر ہونے کی حیثیت سے کوئی نہ کوئی اجلاس رہتا تھا، جس میں عموماً 25-30 افراد کا کھانا بھی شامل ہوتا، مگر اس خدا کی نیک بندی نے ہمیشہ بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے ان مہمانوں کی خدمت کی اور کبھی اس کا برا نہیں منایا۔ گھر میں ہفتے میں ایک بار 6-7 کلو گوشت آتے ہی سب بھائیوں کے گھروں کا حصہ بنا دیتی، اور بے شک دوپہر ہوتی بچے کو بھیجتی کہ جا کر جو قریب 2 بھائی رہتے ہیں ان کا حصہ دیا۔ میں آ کر کہتا کہ دوپہر کے بعد بھیج دینا، تو کہتی جن کا حصہ ہو ان تک جلد پہنچ جانا چاہیے، باقی 2 بھائیوں کو گاؤں اور دیپال پور حصہ بھیجنا ہے۔ پھل جب بھی لینا 15-20 کلو لینا اور اس کے بھی فوراً حصے بنا دینا، مگر اس میں سے سامنے گلی میں تنور والی کے بچوں کا، ڈرائیور کے بچوں کا اور کبھی کبھی کسی سویپر اور دائی کے بچوں کا بھی حصہ ضرور نکالتی۔ غریب خواتین کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ عام سائلوں کو بھی گھر کے اندر بلا کر کھانا کھلانا اور پھر 2-4 روپے نہیں بلکہ 10-20 روپے دے کر رخصت کرنا۔ سامنے گلی کے نکڑ پر تنور والی کا بہت خیال رکھتی تھی، کہا کرتی تھی کہ وہ آگ کے آگے بیٹھ کر اپنے بچوں کی روزی کماتی ہے۔ باورچن کو سختی سے کہا ہوا تھا کہ گرمیوں میں اسے 2 دفعہ بلا کر دودھ کی لسی ضرور پلایا کرو، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ میرے والدین فوت ہو چکے تھے۔ شادی کے بعد ایک دن کہنے لگی کہ میں تو ساس اور سسر کی خدمت کے ثواب سے محروم رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ کی 2 چچیاں اور 2 چچا ہیں، میں نے ان کو ہی اپنی ساس اور سسر بنا لیا اور ان کو ہمیشہ وہی عزت دی، اور گرمیوں سردیوں اور عیدین پر ہمیشہ کپڑے بھجوائے، اور گھر آنے پر ان کی اہتمام کی خدمت کرنا
میرے چچا اور چچی فوت ہو گئے، ان کی طرف سے کپڑے لے کر ہر سال غریبوں میں ضرور تقسیم کرنا کہ مرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ان 18 برسوں میں ڈاکٹر عذرا بطول، جو کہ ایک بہت مصروف لیڈی ڈاکٹر بھی تھیں اور جس طرح کی ہمدرد اور بے لوث خدمت کرتی آئی تھی، اس پر علیحدہ ایک مضمون لکھوں گا، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے خاندان کی ایک بہو اور فرد تھیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر ان جیسی ایثار کرنے والی خواتین ہوں تو یہ خاندان جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ آج پورے خاندان میں بلکہ اس سے ملنے والا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ عذرا کی زبان سے کسی کو آج تک کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ مجھے خود آج تک یاد نہیں آتا کہ ہم میاں بیوی کبھی جھگڑے بھی ہوں۔ اس نے زبان سے کبھی ایسی بات نہیں نکالی جس سے میرا دل دکھا ہو۔ میں اس کی زندگی میں بھی لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق جس نے دنیا میں جنت دیکھنی وہ میرے گھر میں ڈاکٹر عذرا بطول کو دیکھ لے۔ بڑی محنت سے کمایا گیا اپنا رزق حلال وہ خاندان کے افراد پر اس طرح خرچ کرتی تھی کہ کبھی پوچھنا تک نہیں کہ بھائی جان آپ نے بلینک چیک پر سائن کروائے ہیں، یہ پیسے کرنے کیا ہیں۔ جس دور میں عورتیں خاوند کی تنخواہ کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہیں، اگر وہ ماں پر چند روپے خرچ کرنا چاہے تو بیوی اس کی اجازت نہیں دیتی، وہاں ڈاکٹر عذرا بطول لاکھوں روپے ماہانہ کی آمدنی بے دریغ پورے خاندان پر خرچ دیا کرتی تھی۔ اور کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی کہتا کہ تم نے میرے ساتھ بڑے احسانات اور نیکیاں کی ہیں، میرے پورے خاندان کو جس طرح سرو کیا ہے اس کا بدلہ تو میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات ہی اس کا اجر دے گی۔ کہا کرتی تھی کہ میں کسی احسان کے لیے ایسا نہیں کرتی، میں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں اور اس کا اجر مجھے وہاں ہی چاہیے۔ میرے اپنے الحمدللہ 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، مگر عذرا نے اس کے باوجود بڑے بھائیوں کی 5 بچیاں بھی میرے کہنے پر اپنے پاس رکھ لیں کہ ان کی تربیت یہاں اچھی ہو جائے گی، اور ان کو ہمیشہ ماں کی شفقت کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور کبھی بوجھ نہیں سمجھا، اور آج وہی بچیاں عذرا کی معصوم بچوں کا اللہ تعالیٰ کے بعد واحد سہارا ہیں جو ان کو سنبھال رہی ہیں۔ ڈاکٹر عذرا بطول کا یہی خوبصورت کردار تھا جس کی وجہ سے جہاں ڈاکٹر عذرا کی اچانک موت پر میری 10 ماہ کی بیٹی ام کلثوم یتیم ہو گئی، وہاں میرے خاندان میں میرے 60 سالہ بھائی سے لے کر ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ آج یتیم ہو گیا ہے۔ اس دور میں اتنی بڑی قربانی اور اثار کرنے والی خاتون شاید ہی مل سکے، اور حقوق العباد کا اس حد تک خیال رکھنے والی کا شاید یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے ڈاکٹر عذرا بطول کے سفر آخرت میں جس طرح رنج و غم کے ساتھ شرکت کی تو یہ اوکاڑا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ بن گیا کہ کسی نامور مرد کو بھی اتنا بڑا جنازہ نصیب نہیں ہوا جتنا اللہ کی اس نیک بندی کو ہوا۔ ہر زبان پر یہی تھا کہ آج ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس غریبوں کی لیڈی ڈاکٹر دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اور پھر 18 GD میرا گاؤں جہاں عذرا بطول اب تک میں آرام ہے، وہاں کی تاریخ کا بھی بہت بڑا جنازہ ہوا۔ آج تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا افسوس کرنے آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس آج کل وقت نہیں ہوتا، مگر لوگ آتے ہیں اور ڈاکٹر عذرا کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ واقعی یہ اس دور کی کوئی عظیم خاتون تھی، واقعی یہ اس دور کی کوئی عظیم خاتون تھی۔ حافظ محمد ادریس سابق امیر صوبے پنجاب نے جنازے کی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ اس دور کی رابعہ بصری تھی، اور میں بحیثیت شوہر یہ گواہی دیتا ہوں کہ واقعی ایک ولی اللہ خاتون تھی۔ اس کی قربانی کے کئی واقعات یاد آتے ہیں۔ عورت کو زیور سے بہت پیار ہوتا ہے۔ شادی کے 3-4 روز بعد میں نے آزمانے کی خاطر کہا کہ تمہارے پاس چوڑیوں کے 2 سیٹ ہیں، ایک سیٹ فلاں بھابھی کو دے دو۔ بڑی خوشی سے 4 چوڑیاں اتار کر اس بھابھی کو دے دیں اور کہا کہ یہ بہت ہی اچھا ہوا، مجھے اب ان کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ اور پھر 1990 میں جب حج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تو میری دوسری بھابھی کے لیے وہاں سے چوڑیاں لے کر آئیں، اور پھر ہم سب بھابھیوں کو حج پر بھیجا۔ میری بہن اور میرے والدین کا بڑے دونوں بھائیوں کو حج بدل کروایا اور میرے ایک چچا کے حج میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ لاکھوں روپے سے جو زمین خریدی گئی اس سارے بھائیوں کے نہ صرف نام لگی بلکہ ان یتیم بچوں اور ہماری بیوہ بھابھی کے نام بھی لگوا دی جس کا شوہر یعنی میرا بھائی 6 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ آخری 10 ایکڑ زمین جب آج سے 3 سال پہلے خریدی تو میں نے بڑے بھائی کو کہا کہ عذرا کے خدمات کے سلے میں یہ زمین اس کے نام لکھوا دیں
جب اس بات کا تذکرہ میں نے عذرا سے گھر جا کر کیا تو کہنے لگی آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی جان کیا سوچتے ہوں گے، اس حد تک دنیا سے بے نیاز اور بے رغبی آج کے دور میں شاذ ہی نظر آتی ہے۔ ہر صبح اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے کپڑے خود تیار کرے، میرے جوتے بھی خود پالش کرتی۔ یہ بات جب میں افسوس کرنے والوں کو بتا رہا تو میرے بڑے بھائی شفیق صاحبہ کہنے لگی کہ اگر کبھی 10-15 دن بعد آتا تو زبردستی میرے جوتے اتروا کر بھی پالش کر دیتی تھی۔ عذرا کی زندگی مستقبل کی بہوؤں کو یہ پیغام دے گئی ہے کہ اگر محبت اور خلوص کے ساتھ خدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے پناہ عزت اور شہرت دیتا ہے، اور واقعی عذرا بطول کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ہی جو شان اور عزت دی وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے محترم سسر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے تو عذرا کو کنویں میں پھینک دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان، عزت اور برکت میری اسی بیٹی کو دی، جہاں اس کی ان قربانی کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھی، وہاں اس کا گھر اس کے حسن سلوک کی وجہ سے مرجع خلائق تھا۔ آج بھی جب تعزیت کرنے والوں کو ان کی یہ باتیں بتاتا ہوں تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ کوئی عورت ہو کر بھی اس قدر ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کر سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا خوف اور آخرت میں اجر کی امید ہو، اس کے لیے عذرا بطول کی طرح یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری شادی 31 اکتوبر 1985 کو ہوئی۔ شادی سے پہلے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے ذہن میں ہونے والی شریک حیات کا ایک تصور بنایا تھا، مگر میں بہت حیران اور پریشان ہوا کہ جہاں میرے تصور کا اختتام ہوتا تھا، ڈاکٹر عذرا بطول نے وہاں سے اس کا آغاز کیا۔ شادی کے پہلے چند ہفتے تو مجھے یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ کوئی بیوی اتنی اچھی اور اطاعت گزار بھی ہو سکتی ہے، میری ہر بات کو حکم کا درجہ دیتی۔ میں جو شادی سے پہلے اس بات سے خائف تھا کہ ڈاکٹر عذرا بطول جمعیت میں مجھ سے بہت سینئر، لاہور شہر کی رہنے والی اور پروفیشن کے اعتبار سے بھی مجھ سے بہت بہتر، اللہ کے دین کے علم کے معاملے میں بھی مجھ سے کہیں آگے، اور پھر شادی کے بعد جب میاں بیوی دونوں ڈاکٹرز ہوں تو ایک دوسرے پر سپرمیسی کی بھی ایک سرد جنگ ہوتی ہے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے آتے ہی مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا کہ میرے اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے، آپ میرے بارے میں جو فیصلہ بھی کریں گے، میرے اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے، آپ میرے بارے میں جو فیصلہ بھی کریں گے انشاءاللہ مجھے اس کی پابندی کرنے والی پائیں گے، اور یہ حد اس نے زندگی کے آخری لمحے تک نبھایا۔ خود اس کی بہت اچھی پریکٹس تھی، لاکھوں روپے اس کی آمدنی تھی، مگر اس نے ہمیشہ مجھ سے پوچھ کر خرچ کیا، اور اگر کبھی میں نے منع کر دیا تو کبھی اس پر اصرار نہیں کیا۔ گھر سے باہر جانا ہوتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ مجھ سے اجازت لے کر ہی جائے۔ پابندی تو میری طرف سے کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کبھی میں نے منع کر دیا تو پھر گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مجھے خدا نے آپ کے حکم کا پابند بنایا ہے، مجھے بات اگر نہ بھی اچھی لگے گی مگر میں نے تو ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ اور آپ یقین کریں کبھی گھر کے اندر کوئی ناخوشگوار بات ہو جاتی، اس کے چہرے پر اس کے اثرات نظر بھی آتے، مگر زبان سے اس نے کبھی ایسی بات نہیں نکالی جس سے کسی دوسرے کی توہین یا دل آزاری ہوتی ہو۔ 18 سال کی اس رفاقت میں جبکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کی ایک بہو تھی، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ان برسوں میں نہ صرف میرے بھائی بہنوں بھابھیوں اور ان کی اولاد میں سے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ فلاں وقت عذرا کی اس بات سے اس کا دل دکھا تھا۔ جب میں کبھی کہتا کہ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے تو تم بھی جواب دے دیا کرو تو ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ اس نے خدا کو اپنا جواب دینا ہے، میں نے نہیں، مجھے اپنا جواب۔ ایک دن میں گھر کی کک سے پوچھ رہا تھا کہ کبھی ڈاکٹر عذرا نے تمہیں کسی غلطی پر ڈانٹا تھا، وہ بھی ایک بیوی ہے؟ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب اس گھر کے اندر آ کر کافی عرصہ تو مجھے یہ بھی پتا نہ چلا کہ اس گھر کی مالک میں ہوں یا باجی عذرا، ہمیشہ میرا دکھ سنا اور اس میں میری مدد کی۔ اور پھر رو کر کہنے لگی کہ یہاں آ کر تو باجی عذرا نے ایسی شفقت دی کہ مجھے اپنا ہر غم ہی بھول گیا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو عذرا راولپنڈی میں جاب کر رہی تھی، آر جی ہاسپٹل میں، اور میں اوکاڑا کے ایک نواحی گاؤں میں پریکٹس۔ جب 6 ماہ تک ڈاکٹر عذرا کا تبادلہ اوکاڑا نہ ہو سکا، اس عرصے کے دوران اس نے مجھے بے شمار خطوط لکھے، ان میں جہاں اطاعت گزار، وفا شعار
اور بہت ہی بے لوث محبت کرنے والی ایک بیوی کے جذبات کا بے حد اظہار تھا۔ وہاں نئی زندگی کے آغاز پر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کے خد و خال بھی وضاحت سے تحریر کیے، اور پھر عام خواتین و حضرات کی طرح لکھے ہی نہیں بلکہ ان پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس لیے تو اس کی ہر کہی گئی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کیا کرتی تھی۔ ایک مسلمان میاں اور بیوی مستقبل میں کیسی زندگی گزاریں؟ اپنے 15 دسمبر 1985 کے خط میں لکھتی ہیں، آپ نے میرے کردار کا جائزہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا۔ مجھے ہیر پھیر، منافقت وغیرہ قسم کی چیزیں قطعی ناپسند نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسے پسند نہیں کریں گے۔ اس بھروسے پر اپنے دل کی بات وضاحت کے ساتھ لکھ رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ دل آزاری کا باعث نہیں بنے گی، جو آپ جانتے ہیں گناہ کبیرہ ہے اور میں اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنی فیوچر پلاننگ کے سلسلے میں قطعاً لا علم ہوں اور اب اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتی، چونکہ فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے اور اسے آپ ہی کے پاس سے ہونا چاہیے کہ یہ مالک کائنات میرے رب کا عطا کردہ حق ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے۔ اس احساس کی وجہ سے میں غیر یقینی سی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ میری سروس، مستقبل میں میری ذمہ داریاں اور اس نوعیت کی دیگر مصروفیات کے بارے میں جو رائے یا فیصلہ رکھتے ہوں، اسے کسی اندیشے، وسوسے یا ذہنی تحفظ کے بغیر مجھے بتا دے، اور یقین کیجیے آپ مجھے ہر فیصلے کی تائید کرنے والی اور معاونت کرنے والی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آمین۔ کیونکہ میرے خیال میں گھر کی انٹیگریٹی، گھر کا سکون ہی سب سے اہم ہے، اور گھریلو ذمہ داریوں کا حسن و خوبی سے انجام دینا میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور وہی میرا فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی عمل نوافل کا درجہ رکھتا ہے، اور نوافل کو فرض پر ترجیح کوئی احمق ہی دے سکتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ میں نہیں ہوں۔ دیکھا کیسی خوش فہمی ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان لکھے گئے الفاظ کے مطابق زندگی کے آخری لمحے تک اختیار اس نے میرے ہی پاس رہنے دیا، اور جو فیصلہ میں نے ایک دفعہ کر دیا بے شک کبھی اس کو پسند نہ بھی آیا، لیکن اس خدا کی نیک بندی نے ہمیشہ اس کو حکم کا درجہ سمجھ کر اس کی پابندی کی۔ ڈاکٹر عذرا کی 18 سالہ بعد کی زندگی اس بات کی مکمل شہادت دیتی ہے کہ اس نے ڈاکٹر نذیر شہید والا راستہ اختیار کیا۔ بہت مشکل مالی حالات بھی آئے، لیکن اس نے نہ کبھی اس کی شکایت کیا اور نہ کبھی اس کے قدم ڈگمگائے۔ بہت مالی آسودگی بھی اور تو اس نے اپنے بچوں کا اور گھر کا معیار عام متوسط طبقے سے اوپر نہ جانے دیا۔ اس لیے آج جماعت کے بزرگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نذیر شہید کے بعد ڈاکٹر عذرا بتول واحد خاتون ہیں جس کے تذکرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں 15 اپریل 1986 کو اپنے ایک خط میں لکھتی ہیں، لاہور کے وزٹ کے دوران ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اس کا خیال مجھے واپسی پر آیا۔ ہو سکتا ہے گھر میں بھی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہو، وہ یہ کہ ہم بچوں کو، میرے بھائیوں کے بچوں، ان کی پھوپھو آمنہ میری بڑی بہن کے گھر نہیں لے کر گئے۔ وہ قریبی رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں سے بچوں کو متعارف کرانا، ان کی قدر و محبت ان کی دلوں میں بٹھانا اور ان تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرنا بڑوں ہی کا کام ہوتا ہے، اور یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے جس کی تلقین قرآن و احادیث میں جا بجا ہے۔ آمنہ آپا کو پتہ چلے گا تو وہ بھی برا خیال کریں گی۔ اب جب بھی لاہور جائیں گے ان سے ہر صورت ملاقات کریں گے، خواہ کسی اور سے ملیں یا نہیں۔ ڈاکٹر عذرا بتول نے بعد کی زندگی میں عملاً ثابت کر دیا کہ اس سے زیادہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والی کوئی نہیں تھی، جبھی تو اس کی موت پر ہم سے زیادہ ان رشتہ داروں نے آنسو بہائے جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد 1986 میں رمضان المبارک میں عذرا کی ٹرانسفر اوکاڑا ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہائش اور ایک چھوٹا سا کلینک بھی کھول لیا، اور ساتھ DHO ہسپتال اوکاڑا میں عذرا نے جاب بھی۔ اوکاڑا کے لوگوں کا شاید یہ پہلا تجربہ تھا کہ ڈاکٹر پورے شرعی پردے کے ساتھ سارا دن ہسپتال میں جس لگن، محنت اور خلوص کے ساتھ کام کرتی، اور جو ان ہسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹرز کو بچے کی پیدائش پر نذرانے دیے جاتے ہیں، ڈاکٹر عذرا نے ان سے صاف انکار کر کے لوگوں کو مزید حیرت زدہ کر دیا، اور اس نے عام پبلک اور ساتھی ڈاکٹرز کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ آج تک اسے بہترین الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ انہی دنوں جب ہماری بہت تھوڑی پریکٹس اور آمدن تھی، ایک دن میں نے کہا کہ عذرا نہ تم کوئی غیر معمولی کام کرتی ہو اور نہ میں، اس طرح تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ساری زندگی کرائے کی جگہوں پر دھکے کھا کر مر کھپ جائیں گے۔
مجھے بڑے اعتماد کے ساتھ کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اسی خلوص اور نیک نیتی سے مریضوں کی خدمت کرتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی اوکاڑا میں سب سے بڑا اسپتال ہمارا ہی ہوگا۔ میں نے جواب دیا، دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کہنے لگی، میری بات نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور پھر یقین کریں اس کے تقریباً 5-6 سال بعد واقعی ہمارا اپنا اسپتال اوکاڑا کا سب سے بڑا اور خوبصورت اسپتال تھا، اور یہ بات میں نے عذرا کی زندگی میں بھی بے شمار لوگوں کو بتائی کہ دیکھو اس خدا کی بندی کا خدا پر یقین۔ اسپتال بن گیا تو پھر اس بات کی بہت فکر لگ گئی کہ اب غریب مریض اس بڑے اسپتال میں آنے سے ڈریں گے، لیکن اس کی پرخلوص محبت سے یہ اسپتال اس طبقے کا اسپتال مشہور ہو گیا جو واقعی غریب اور سفید پوش تھا، اور یہ اس کے کردار کی بہت بڑی خوبی تھی۔ کپڑے بہت سادہ، پھر طبیعت اس سے بھی زیادہ نرم اور سادہ۔ آخری سال تک بہت سے مریض مجھ سے پوچھتے رہے کہ جی یہ جو بیوی اندر مریض چیک کرتی ہیں یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ میں کہتا میری بیوی ہے۔ کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ میں کہتا ہاں۔ کیا یہ MBBS ڈاکٹر ہے؟ میں کہتا ہاں۔ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلتا، جی لگتی نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح ڈاکٹر عذرا بتول کی ڈیتھ ہو گئی، یہی غریب سب سے زیادہ روئے کہ آج اس شہر میں ایک بہت ہی خدا ترس اور غریبوں کی ہمدرد لیڈی ڈاکٹر مر گئی ہے۔ وہ پوری زندگی میرے لیے وجہ عزت اور افتخار رہی۔ اس کی ڈاکٹر ہونے کے ناطے بے شمار پبلک ڈیلنگ تھی، مگر مجھے ہمیشہ اس کے مریضوں کی طرف سے تعریفی کلمات ہی ملے، کبھی کوئی ایسے کلمات نہ سننے ملے جن سے میری سبکی ہوئی۔ اور بجائے بے نام نمود نمائش سے ہمیشہ دور بھاگنے والی، ہمیشہ کوشش کر کے شہرت اور ناموری سے دور رہی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چشم فلک نے کیا عجیب نظارہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بندوں میں اس کا ایسا آوازہ بلند کیا کہ اوکاڑا کی تاریخ میں کسی جنازے پر اتنے مرد و خواتین کو اتنے غم کے ساتھ ڈھارے مار کر روتا ہوا کسی نے نہ دیکھا۔ تمام اخبارات کے باہر کے صفحات پر اس کی موت کی 2 کالمی خبریں تھیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ مجھے اپنا ایک جو بڑا عزم تھا کہ میں گزشتہ 5 سال سے جماعت اسلامی کا ضلع اوکاڑا کا امیر، متحدہ مجلس عمل ضلع اوکاڑا کا صدر، پیما ضلع اوکاڑا کا صدر، صوبائی اور مرکزی شورا جماعت اسلامی کا کئی سال سے رکن، PMA اوکاڑا کا سابق صدر، سیکریٹری اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں 25,000 ووٹ لینے والا، مگر ڈاکٹر عذرا بتول کی وفات کے بعد صرف اس کے شوہر کے تعارف کے ساتھ رہ گیا۔ غم سے ذرا سنبھلنے کے بعد جب باہر نکلا، لوگوں سے ملا تو بڑی حیرت ہوئی جب لوگ ملتے اور کہتے کہ اچھا تو آپ ہیں ڈاکٹر عذرا بتول کے شوہر۔ یہاں تک کہ منصورہ میں جب شورا اور عمرہ اضلاع کے اجلاس میں گیا تو بے شمار لوگوں نے ملتے ہی کہا کہ ہم نے اخبارات اور رسائل میں ڈاکٹر عذرا کے بارے میں پڑھا تھا، تو آپ ہیں اس عظیم خاتون کے شوہر۔ اور یقین کریں اب مجھے اپنے باقی ساری تعارفوں میں سب سے زیادہ فخر اس پر ہی ہوتا ہے، اور اب یہ مجھے اعزاز محسوس ہونا اب شروع ہو گیا ہے۔ اور اب تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے اسی تعارف سے ہی بلائے، کیونکہ پہلے تعارفوں میں ذمہ داریوں کی جواب دہی ہوگی، لیکن اس تعارف میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس نیک بندی کے حوالے سے بہت کچھ ملنے کی آس آخر کیوں نہ ہوگی کہ ڈاکٹر عذرا بتول اگر بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھی تو اس کے لیے اتنا بڑا خاندان تو میں نے ہی اسے مہیا کیا تھا۔ اگر بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والی تھی تو بے شمار مہمان تو میرے لائے ہی ہوا کرتے تھے، اور اس کا اسپتال غریبوں کی بے لوث خدمت کے لیے مشہور تھا، یا اس کے گھر اور ذات سے بے شمار ضرورت مندوں کی جو حاجات پوری ہو جاتی تھی تو اس کی وجہ بھی تو صرف میں ہی تھا۔ اگر میں ایک گاؤں کے بجائے ماڈل ٹاؤن یا گلبرگ لاہور کا رہنے والا ہوتا اور وہاں ہی ہمارا ہسپتال ہوتا تو یقیناً ڈاکٹر عذرا بتول آج وہ عذرا بتول نہ ہوتی جو آج شہرت کے آسمان پر ایک بہت روشن ستارے کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ مجھے اپنے خدا سے یقین ہے کہ عذرا کو اگر آج اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کیا ہے کہ اس میں جہاں 99% کمال اس کا ہوگا وہاں 1% کمال تو میرا اور میرے بہت ہی پرخلوص اور بے پناہ قدر کرنے والے خاندان کا بھی ہوگا، اور بخشش کے لیے تو ایک نیکی بھی کافی ہوتی ہے اگر قبول ہو جائے۔
اور آج ڈاکٹر عذرا بطول کے بچے جو صبر و استقامت کی مجسم صورت ہیں، مجھے تو ان پر رشک آنا شروع ہو گیا ہے۔ آج ہی حافظ حسن کالج سے گھر پر آ کر بتا رہا تھا کہ اس کے کالج میں آج اسپورٹس ڈے کا فائنل تھا۔ اس نے دوڑ کا ایک بہت بڑا یونٹ جیتا اور کہتا ہے کہ جب میں آخری لائن کراس کر رہا تھا تو کالج کے ہیڈ اعلان کر رہے تھے یہ جو لڑکا فرسٹ آیا ہے یہ لڑکا عذرا بطول کا بیٹا ہے۔ حسن بتاتا ہے کہ تالیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ایسا شروع ہوا جس میں استاد اور طلبہ طالبات سب شامل تھے، اور پھر جب وکٹری اسٹینڈ پر کھڑا ہوا اور جیو والے میری فلم بنا رہے تھے تو کالج کے ہیڈ نے دوبارہ اعلان کیا کہ حسن ڈاکٹر عذرا بطول مرحومہ کے اور ڈاکٹر لیاقت علی کوثر کے بیٹے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر تالیوں کا طوفان اٹھا اور حسن کہتا ہے کہ ابو پتہ ہے یہ تالیاں میرے لیے نہیں تھی، میری عظیم ماں کے لیے تھی۔ اور سچی بات تو واقعی یہ ثابت ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی بے لوث اور پرخلوص خدمت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو عزت وقار اور تعارف عطا کرتا ہے، اس میں ہم جیسے بے شمار لوگ بولنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجھے تو زندگی میں اس کے درس قرآن و حدیث سننے کا موقع نہیں ملا، لیکن خواتین بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر عذرا جب درس دیتی تھیں تو ان کی باتیں دلوں کو مسخر کر جاتی تھیں۔ پورے نبی کا ذکر ہوتا تو آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ جو بات کی اس پر عمل کی پوری کوشش کی، اور آج اگر اس کے تذکرے تحریک کے اندر اور باہر اس سے زیادہ ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آتے، تو اس کی وجہ اس کا یہی بہترین عملی کردار ہے جو اس نے اس دور کے اندر تحریکی کارکن کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور پھر دنیا دیکھ رہی ہے کہ خدا نے اپنی ایک نیک بندی کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آج جو بھی صرف اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، خدا اس کو اس دنیا کے اندر کیسی ناموری بخشتا ہے، اور مادیت کی اس دور کے اندر بھی اصل عزت و شرف انہی کے حصے میں ہے۔ آخر میں اپنے مربی خواتین و حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا درس قرآن کانوں کی لذت یا چند تعریفی کلمات سننے کا سبب تو بن سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہمارا عمل گواہی نہ دیتا ہو تو یہی دروس کل قیامت کے دن ہمارے خلاف بھی حجت بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عذرا نے ساری زندگی رسائل کے اندر مضامین نہیں لکھے، کبھی اخبارات کے صفوں پر آنے کی کوشش نہیں کی، مگر بقول اس کے جب نظم العین صحیح ہو تو بے شک اسے اہل محلہ بھی نہ جانتے ہوں وہ کامیاب ہے۔ ڈاکٹر عذرا کے کردار کا یہ وہ لازوال حصہ تھا کہ وہ لکھتی اور بولتی بہت کم تھی، مگر عمل اس سے کہیں زیادہ کرتی تھی، اسی لیے وہ زندہ جاوید ہو گئی ہے۔ پہلے ایک عذرا بطول تھی، اب ہزاروں لوگ خود اور اپنے بچوں کو عذرا بطول بنانے کی خواہش اور تمنا کر رہے ہیں۔ پہلے اس کے تذکرے خاندان شہر میں تھے، اب ہزاروں کی زبانوں پر ہیں۔ ہماری نجات صرف ڈاکٹر عذرا کے تذکرے کرنے یا لکھنے سے نہیں، بلکہ اس کی طرح مجسم عمل بننے سے ہوگی۔ اب اولاد بھی نیک ماں کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ میری اور ڈاکٹر عذرا کی ازدواجی زندگی تقریباً 18 سالوں پر محیط رہی۔ میں جو اس کے روز و شب کا ساتھی تھا، آج دوسرے لوگوں کی زبان سے اس کی زندگی کا کوئی واقعہ سنتا ہوں تو حیران پریشان ہو جاتا ہوں۔ کچھ روز قبل میں اپنے مرحوم بھائی ارشد کے سسرال کے گھر ایک مریض کی عیادت کرنے گیا۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میرے مرحوم بھائی کی ساس بتانے لگیں کہ ڈاکٹر عذرا کی وفات سے کچھ روز قبل میں ان کے پاس اپنے علاج کے لیے گئی۔ میرا بلڈ پریشر چیک کیا تو کہا کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، میں آپ کو اکیلے پیدل واپس نہیں جانے دوں گی۔ میں ڈرائیور کو یا بیٹے حسن کو کہتی ہوں کہ آپ کو چھوڑائے، وہ کہتی ہیں ان دونوں میں سے کوئی نہیں ملا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ میں چلی جاؤں گی، مگر عذرا نہ مانی۔ کلینک سے اٹھی، سب سے چھوٹی بیٹی کو کندھے سے لگایا اور عبد الرحمن کی انگلی پکڑی، میرے ساتھ فیصل آباد روڈ پر پیدل چلتے ہوئے آئی اور مجھے گھر کے دروازے میں داخل کر کے اسی طرح پیدل چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے گھر آ کر سب کو بتایا کہ دیکھو میری اپنی بیٹی اس گھر میں ہے، اس نے ایسا اظہار آج تک نہیں کیا، اور اس کو دیکھو۔ میں خود یہ واقعہ سن کر بہت حیران ہوں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کی محبت کا کیا عالم تھا، اسی لیے تو اس کی موت ایک بہت ہی عجیب معاملہ بن کر رہ گئی ہے۔ آج عذرا کو اس دنیا سے گئے 4 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، آج تک لوگ اس کا افسوس کرنے آ رہے ہیں، اور وہ کیسی عجیب خاتون تھی، جو بھی ملتا ہے یہاں یا آتا ہے اس کی باتیں سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں تو آنسو بہاؤں اس لیے کہ میرے آنسو تو اس عظیم شخصیت کو
خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، جس نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے کو سکون بخشا۔ میرے آنسو تو اپنی جنت کے چھن جانے پر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں تو شعوری طور پر ان آنسوؤں کے دیپ خود بھی جلائے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جنت کے حصول کا جو راستہ مجھے عذرا دکھا گئی ہے وہ گم نہ ہونے پائے۔ میرے آنسو تو اب مجھے اس لیے بھی بہت عزیز ہیں کہ میری زندگی کے بہترین ساتھی ہیں۔ مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو ساری زندگی عذرا کو نہ ملے، جنہوں نے اس کا کبھی نام بھی نہ سنا تھا، وہ آتے ہیں، عذرا کی باتیں سنتے ہیں اور ٹپ ٹپ ان کی آنسوں سے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے آنسو اتنی آسانی سے نہیں گرتے۔ بے شمار لوگ مجھے ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ ہمارے قریب ترین عزیز فوت ہو گئے، ہمارے آنسو نہیں نکلے۔ مگر ڈاکٹر عذرا میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کی وفات پر کوشش کے باوجود آنسو نہ رک سکے۔ اور ان 4 ماہ میں نے یہی مشاہدہ کیا۔ آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ رسماً افسوس کرنے آتے ہیں، آئے، فاتحہ پڑھی اور کہا اللہ کی مرضی اور اٹھ کر چل دیے۔ مگر آپ حیران ہوں گے، عذرا کا افسوس کرنے لوگ آتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات بھی شامل ہیں۔ آج کے دور میں جبکہ فیملی پلاننگ کا پروپیگنڈا عروج پر ہے، ڈاکٹر عذرا نے ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس کو باطل ثابت کر دیا۔ اس نے عملاً اللہ کے فرمان کو سچ کر دکھایا کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں اور ان کو بھی روزی دوں گا۔ اور جب ڈاکٹر عذرا سے خواتین نے کہا کہ ڈاکٹر ہو کے آپ کے اتنے بچے ہیں، تو کہا کرتی تھیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس عورت کے زیادہ بچے ہوں گے وہ جنتی ہیں، اور میں اپنے آپ کو اس اعزاز سے کیوں محروم کروں۔ اور آپ یقین کریں، عذرا نے ہر بچے کو اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھا، اپنا دودھ پلایا اور ان کو وہ لوریاں سنائیں جو صحابیات اپنی بچوں کو سناتی تھی۔ کبھی بچوں کو بوجھ نہ سمجھا، بچے تنگ کرتے تو کبھی منہ سے کوئی ایسا ویسا لفظ نہ نکالا۔ گاؤں کی سادہ سی خواتین آتی تو دونوں ہاتھوں سے سر پر ان سے پیار کر لیتی، ان کی بے انتہا عزت اور احترام کرتی، وہ کہا کرتی کیسی نیک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور واقعی ڈاکٹر عذرا بہت ہی عظیم ماں باپ کی اولاد تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنے محترم سسر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھ کر میرے رشتے کی ہاں کی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا لڑکا جمعیت میں رہا ہے، نماز تو پڑھتا ہی ہوگا، باقی ہماری بیٹی کی قسمت میں جو ہوگا اسے ملتا رہے گا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات میں کتنی برکت عطا کی۔ میں عذرا کی زندگی میں ایک دن ان کی امی سے کہہ رہا تھا کہ عذرا متواتر 4تھی بیٹی جب آپ کے پیدا بھی ہوگی تو اس پر سب لوگ بہت غمگین ہوئے ہوں گے۔ وہ کہنے لگی اوروں کا مجھے علم نہیں، مگر میں بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ جب عذرا سے پہلے اس کی بڑی بہن پیدا ہوئی تو اس کا نام بشرا رکھا گیا کہ اگر یہ نام رکھا جائے تو اگلی دفعہ لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ بیٹی اور بیٹیاں دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، ان ناموں سے نہیں۔ اور جب عذرا کی امید ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ مجھے ضرور بیٹی دینا تاکہ اس شرک کا خاتمہ ہو۔ اس لیے جب عذرا پیدا ہوئی تو میں بہت خوش ہوئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عذرا کی امی جان نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگ کر اسے لیا تھا، جبھی تو دوسروں سے اتنی مختلف تھی۔ وہ اللہ کی خاص پسندیدہ روح تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی چاہنے اور عزت کرنے والوں کے حوالے کیا۔ میں ڈاکٹر عذرا کے والدین کا ذکر کر رہا تھا، واقعی وہ بڑے عظیم ہیں۔ 18 سالہ میری شادی شدہ زندگی میں انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھ سے کبھی کوئی گلہ اور شکوہ نہ کیا۔ عذرا نے بہت مشکل زندگی بھی میرے ساتھ گزاری، کرائے کی کلینک اور مکانوں میں، مگر عذرا کے والدین نے کبھی کوئی گلہ اور شکایت نہیں کی۔ اور یقین کریں میں بھی اپنے سسر اور صاحبہ کو کہا کرتا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے میں ساری زندگی اس احسان کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتا، اور آپ نے جس طرح کی نیک صالح اور فرمانبردار بیٹی مجھے دی ہے اس کا صدقہ جاریہ ہی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر عذرا کی نیکیاں اپنے والدین کے لیے اتنی ضرور ہوں گی کہ انہیں جنت میں لے جائیں گی۔ میری بھی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ میں بھی ان کی اتنی خدمت کروں کہ ان کا دل بھی مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہی میرے اور خاندان کے پرخلوص جذبات تھے۔ میں تو اب بھی ان کا نہایت ممنون احسان ہوں۔ آج اس گھر میں ان کی وہ مجسم ایثار اور قربانی والی بیٹی بھی موجود نہیں ہے، مگر میری اور میرے معصوم بچوں کی خاطر اب بھی اسی محبت کے ساتھ
آ کر ہفتہ ہفتہ رہ جاتے ہیں۔ اتنی پیاری بیٹی کے بغیر وہ یہاں کیسے رہتے ہوں گے، یہ تو ان کا دل ہی جانتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے ضرور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیکی کی بہترین جزا دے جو انہوں نے میرے ساتھ کی، اور مجھے تا زندگی ہمت اور توفیق دے کہ میں ان کی اس نیکی کو یاد رکھتے ہوئے ان کی خدمت کر سکوں، آمین۔ میرے بچیوں کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ جب بیٹیاں کسی دوسرے کو دے ہی دینی ہیں تو عذرا کے والدین کی طرح بہت بہترین تعلیم و تربیت دے کر کیوں نہیں دیتے، تب یہ بچیاں ان کے لیے زندگی میں وجہ افتخار اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اور دوسری درخواست میرے بھائیوں سے ہے کہ جب والدین اپنے جگر کے ٹکڑے ان کے حوالے کر دیتی ہیں بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، تو پھر انہیں اب ایسے والدین کی نیکی کی دل سے قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا فرمان ہے جو میرے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ میرا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی اگر ہم آج کسی کی بیٹی اور اس کے والدین کی قدر نہیں کریں گے تو کل جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر ہمیں بھی دوسروں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری کچھ بھائی اس بات پر ناراض ہوں کہ خواتین میگزین میں لکھتے لکھتے میں خواتین کے حقوق کا علمبردار بن گیا ہوں۔ کیا اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان ہمیں یاد نہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور تمہارا ایک باپ وہ ہے جو تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب کی بے پناہ قدر اور خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اب ایک بات میں بہت ڈرتے ڈرتے لکھ رہا ہوں کہ عذرا جب بیاہ کر گاؤں آئی تو اسلامی جمعیت طالبات کے ارکان کی طرح سخت پردہ کرتی تھی۔ مجھے ان کے پردے کی سختی کا کچھ اندازہ بھی تھا۔ میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ ہمارے کالج کی جمعیت طالبات تو ہماری طرح ڈھیلی ڈھالی ہوتی تھی، مگر جب یفجے سے یہ برقع پوش خواتین تشریف لاتی تو ہمارا جمعیت کا کوئی ساتھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو آگے سے جواب ملتا کہ ہم لڑکوں سے بات نہیں کرتی۔ ان سخت یادوں کے ساتھ جب ڈاکٹر عذرا سے تعارف ہوا تو میں نے پورے خاندان کا پورا پس منظر بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جن عظیم بھائیوں نے اتنی قربانیاں دے کر مجھے ڈاکٹر بنایا، میری زندگی کی بھی بہت بڑی خواہش ہے کہ میں بھی ان کی خدمت کروں، اور پردہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس سے منع کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور میرے بھائی تو ویسے بھی بہت خوددار ہیں۔ انہیں اگر یہ احساس ہو گیا کہ ان کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے گھر بھی شاید نہ آئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر عذرا نے ان معاشرتی حالات میں جو عملی پردہ کیا، اس سے متاثر ہو کر ہمارے خاندان کی بچیاں، بڑی خواتین اور گاؤں شہر کی بے شمار خواتین نے پردہ کرنا شروع کیا۔ اس کا پردہ خاندان کے لیے رحمت کا باعث بنا، زحمت کا نہیں۔ اسی لیے تو اس نے خاندان کے ہر بڑے چھوٹے سے خوب دعائیں سمیٹی، اور آپ یقین کریں میرے بڑے بھائی بھی اس کے پاس اسی طرح آ کر بیٹھ کر دکھ سکھ کر لیتے تھے جس طرح انسان کسی بڑی شفیق ہستی کے پاس کر لیتا ہے۔ اور عذرا نے بھی ان کو ہمیشہ وہی عزت اور احترام دیا جو ایک باپ یا بڑے بھائی کو دیا جاتا ہے۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ لوگ صرف اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ہم نے پورے خاندان کو ڈیولپ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب کوئی خاتون اپنے سسرال کی کوئی شکایت لے کر اس کے پاس آتی تو اس کی بات پوری ہمدردی سے سننا اور پھر کہنا کہ تم ساس کو اپنی ماں، سسر کا اپنا باپ اور اپنے میاں کے بہن بھائیوں کا اپنا بھائی بہن سمجھ کر خدمت کرو گی تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ شکایت کرنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ تم کسی کے لیے کوئی ایثار تو کرنا نہیں چاہتی، اور خواہش یہ ہے کہ سارے آپ کی عزت کریں اور محبت کریں، اور پھر اپنی مثال دے کر سمجھانا کہ دیکھو میں نے گاؤں میں بھی اپنی شادی کے بعد ہی دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ ایک تو راستہ یہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو لے کر الگ تھلگ ہو جاتی، لیکن میں نے دوسرا مشکل اور عزیمت کا راستہ چنا، اور آج دیکھو خاندان میں کون ہے جو میری عزت اور قدر نہیں کرتا۔ عذرا نے آج کی اس نفسا نفسی اور خود غرضی کے دور میں بھی ثابت کر دیا کہ محبت آج بھی فاتح عالم ہے۔ اسی لیے تو حیاتی جاویداں پا گئی ہے، اور اس بے لوث اور اس اثار و قربانی سے گزاری گئی زندگی کے اثرات آج بھی یہاں جگہ جگہ موجود ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اگر کسی اجتماع، کسی درس قرآن میں عذرا کا ذکر چھیڑ دیتا ہوں، اس کی ایثار کی دو چار باتیں کرتا ہوں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے میں جی سی اوکاڑا کے پرنسپل پروفیسر اعجاز صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ عذرا کا ذکر چھڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی 58 سالہ زندگی میں ڈاکٹر عذرا کے جنازے سے بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔
اور بہت سارے لوگوں نے حسرت سے اس دن کہا کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ ڈاکٹر عزرا کی طرح اس کی اولاد بھی بہت صابر و شاکر نکلی۔ 2-3 دن پہلے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے عبد الرحمن نے صرف ایک فکرے میں اپنی امی جان کی زندگی کا پورا فلسفہ بیان کر دیا۔ مجھے کہنے لگا، ابو جی مجھے 2 کھلونے لے کر دیں، ایک میرے لیے ایک میرے دوست کے لیے۔ ساتھ یہ احسن نے کہا کہ مجھے بھی کھلونا لے کر دے۔ میں نے دونوں کو پیسے دیے کہ ایک ایک کھلونا لے لو، اور عبد الرحمن اپنے دوست سے کہنا کہ اس کے ابو اس کو کھلونا لے دے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، چلو بھائی ہم دونوں ایک کھلونے سے کھیل لیں گے اور دوسرا دوست کو دے دیں گے۔ دوسرے دن اس نے ایسا ہی کیا اور یہی ان کی ماں ساری زندگی کرتی رہی۔ آپ یقین کریں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی باتیں سنتا ہوں تو حیران ہوتا رہتا ہوں۔ 11 سالہ محمد قاسم ایک دن مجھ سے کہنے لگا، ابو آپ عبد الرحمن اور احسن سے کہیں کہ اب سڑکوں پر نہ دوڑا کریں، اب ان کی امی نہیں ہیں جو ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ اب سنبھل کر آنا، اب تمہاری ماں نہیں ہے جو تمہارے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں گی۔ سوچتا ہوں اگر اس عظیم ماں کے بچے اس قدر صبر کا مظاہرہ نہ کرتے تو میرے لیے اتنا بڑا صدمہ سہنا شاید بہت مشکل ہو جاتا۔ اپنے بہت سارے عزیزوں کی شقاوت قلبی کا شکار ہونے کے باوجود ان بچوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال بھی ان کی ماں کی طرح ملنا بہت مشکل ہے۔ عذرا کی امی جان جب اپنی بیٹی کو شادی کے بعد رخصت کر رہی تھی، عذرا کی کسی سہیلی نے کہا کہ میں ساتھ چلی جاتی ہوں، تو امی جان نے کہا، شادی کے بعد ہم تو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 6 سپٹمبر 2003 کو صبح 9:15 پر میں نے بھی عذرا کو گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کیا اور کہا، فی امان اللہ، اور پھر وہ عظیم ہستی ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کے امان میں چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے جس پر چل کر عذرا نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ تحریک اسلامی کی ایک بے لوث کارکن۔ ڈاکٹر عذرا کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر میری تحریروں میں روشنی ڈالی گئی۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو ہی قابل رشک اور قابل تقلید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کے ہر عمل میں ایک عجیب سا حسن پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے تو تحریک اسلامی کے ایک بے لوث کارکن کا ایسا نمونہ تھی جسے دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ وہ جمعیت طالبات کی مرکزی شورا کی رکن تھی۔ شادی کے بعد اس نے باقاعدہ جمع اسلامی حلقہ خواتین کی سرگرمیوں میں 1987 سے حصہ لینا شروع کر دیا تھا، مگر حلقہ خواتین نے شاید اپنی روایتی سختی سے کام لیا ہوگا، جس کی بعض گشت مرکزی شورا کے ہر اجلاس میں سنائی دیتی ہے کہ حلقہ خواتین رکنیت سازی میں بہت سخت ہے۔ میں اس سے کہیں جونیئر 1988 میں جماعت کا رکن بن گیا اور ڈاکٹر عذرا بطول نے 10 جولائی 1997 کو حلف رکنیت اٹھایا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا کہ اس نے بحیثیت ڈاکٹر، ماں اور ایک بہت ہی مصروف گھر کی ذمہ دار ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنی اس فرض سے کوتاہی نہ کی جس کا اس نے حلف اٹھایا تھا۔ میں حیران ہوتا لیبر روم میں 2 مریض داخل ہوتے تو برقع پہنے کہیں جا رہی ہوتی تو میں پوچھتا تو بتاتی کہ میرا فلاں جگہ درس قرآن ہے۔ مریضوں کا کہتا تو جواب دیتی کہ اتنی دیر میں کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ کہیں درس قرآن دینے گئی ہو اور پیچھے مریضوں کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو۔ اس کا گھر اس کی ذات کی طرح اللہ کے دین کا مرکز تھا۔ صبح 8 بچوں کو اسکول بھیج کر اس نے پڑھی لکھی بچیوں کو 2 قسطوں میں ترجمہ قرآن پڑھانا، اگر کبھی ساری رات بھی جاگتی رہی ہو، مگر ان بچیوں کی پڑھائی کو ہمیشہ اولویت دی۔ اس کی وفات کے بعد ان بچیوں میں سے
بچوں سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے سپارے با ترجمہ پڑھ لیے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک سال میں 16.5 پارے با ترجمہ پڑھ لیے ہیں۔ ساتھ کی گلی میں ان کی ایک رکن جماعت کے گھر ہر جمعرات کو اس کا درس قرآن ہوا کرتا تھا۔ یہ ذمہ داری اس نے آخری جمعرات تک بڑی باقاعدگی کے ساتھ نبھائی۔ 2 سال قبل جب اسے ناظمہ ضلع مقرر کیا گیا تو میں نے کافی احتجاج کیا کہ پہلے میں جماعت کی ذمہ داری کی وجہ سے ہسپتال اور گھر کو میسر نہیں ہوتا، اب جماعت والوں نے تمہیں بھی یہ ذمہ داری دے دی ہے، مگر صوبائی ذمہ داری ان کے اصرار پر اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور پھر پورے ضلع کی فکر لگئی۔ 10-15 کلومیٹر کے فاصلے تک تو دیہات میں جانے کے لیے اس نے کبھی گاڑی کا انتظام ہی نہ کیا تھا۔ پھر ضلع کے ہر بڑے قصبے میں مجھے بار بار کہہ کر جماعت کے ذمہ دار ان سے درس قرآن کے پروگرام رکھوائے، اور میں حیران ہوں کہ ضلع کے دور دراز مقامات پر بھی اس نے جا کر کئی دفعہ دورے کیے اور درس قرآن کے حلقے قائم کیے۔ جو ایک دفعہ اس کا درس سن لیتی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہا کرتی تھی اس پر عمل بھی کیا کرتی تھی۔ ہمیشہ سادہ انداز میں اور عام خواتین کے ذہنی سطح کے مطابق درس دیا کرتی تھی، بلکہ اس نے کبھی اپنی علمیت سے لوگوں کو مرغوب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا درس عام ان پڑھ خواتین کے لیے بھی اس طرح دلچسپ ہوا کرتا تھا جس طرح پڑھی لکھی خواتین کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ایک دور دراز کے گاؤں کی ایک خاتون مسز رضیہ زماں صاحبہ بتاتی ہیں کہ پہلی دفعہ میں جب ان کا درس سننے 4833 میں گئی تو سب سے پہلے میں ان کی بے انتہا سادگی دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ پھر کمرے کے اندر بہت زیادہ گرمی تھی اور خواتین نے اس گرمی کا ذکر کیا تو کہا حشر کی گرمی سے زیادہ تو نہیں، اور ساتھ ہی درس شروع کر دیا۔ اس کی ہر وقت یہ خواہش اور کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر خواتین کے حلقے اور درس قرآن کے مرکز قائم ہو جائے۔ وہ دعوت کا کام عام طور پر خواتین کے عام طبقے میں قائم کیا کرتی تھی۔ خود اس کا اپنا متعین کردہ راستہ ڈاکٹر نذیر شہید والا راستہ تھا، اسی لیے اس کی اپنی گھر کی اور بچوں کی سادگی اس نے شعور کے ساتھ اختیار کی تھی، مگر خواتین کے اعلیٰ طبقات میں بھی اس نے درس قرآن کے حلقے قائم کیے اور وہ بھی عام حلقوں کی طرح یکساں مقبول تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس کو لیڈیز کلب میں بھی کبھی کبھی درس قرآن کے لیے بلایا جاتا۔ آخری درس قرآن تقریباً اس نے اپنی وفات سے 1 سال قبل دیا۔ میں اس کو لینے گیا تو پردہ پر درس ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں آخری الفاظ جو کہے وہ کچھ یوں تھے کہ پردے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے تو یہ احکام ہے، آگے سب کی مرضی۔ اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کبھی اس نے کسی مصلحت سے کام نہ لیا۔ ہم نے آج مجلس عمل بنائی ہے، وہ مدتوں سے عملاً اتحاد بین المسلمین کی داعی تھی۔ وہ ہر مکتب فکر کے حلقوں میں یکساں مقبول تھی اور ہر جگہ جا کر بلا تکلف اپنی بات کہہ لیا کرتی تھی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، ہر طبقہ فکر نے اسے اپنا نقصان سمجھا اور اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھا۔ اس کا اپنے کارکنان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، وہ تو عام لوگوں کے ساتھ بھی انتہائی محبت و شفقت کا سلوک کیا کرتی تھی، اور جماعت کے کارکنوں کے ہر دکھ اور سکھ کو اس نے ہمیشہ اپنا سمجھا اور ہسپتال اور گھر آنے پر ان سے ہمیشہ خصوصی برتاؤ کیا کرتی۔ اللہ کے دین سے تعلق رکھنے والا ہر فرد اس کے لیے VIP کا درجہ رکھتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں خاتون نے بچیوں کا درس قائم کیا ہوا ہے، ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے۔ ڈاکٹر ازنا نے ان کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ استوار کیا، ان کو اپنے سیرت کے پروگراموں میں مربی کی حیثیت سے بلواتی اور خود ان کے درس کی ہر طرح سے معاونت کرتی، اور جب وہ ہسپتال آتی تو ان کو انتہائی اہم شخصیت سمجھ کر ان سے حسن سلوک کرتی۔ اس کی دوسری حیثیت میری بیوی کی حیثیت سے تھی۔ میں جماعت اسلامی اور متحدہ مجلس عمل ضلع اوکاڑا کا ذمہ دار تھا۔ میری سیاسی اور ذاتی زندگی ایک ہنگامے سے کم نہ تھی۔ مجھ پر جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں اس کا بیشتر بوجھ بھی ڈاکٹر ازرا نے شیئر کیا ہوا تھا۔ ہر وقت رشتہ داروں کے علاوہ جماعت اور سیاسی حوالے سے مہمانوں کی وقت بے وقت آمد و رفت رہتی، اور یقین کریں میں کبھی کیا اکثر اوقات کلینک سے فون پر کہہ دیتا کہ اتنے آدمیوں کا کھانا بھجوا دیں۔ کبھی اس نے کوئی عذر اور جھگڑا نہ کیا، جب گھر جاتا تو کہتی آپ کلینک سے کہہ دیتے ہیں کبھی گھر آ کر دیکھ تو لیا کریں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اس گھر میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کا انا ایثار کر کے خدا کے مہمانوں کی بے انتہا خدمت کیا کرتی، اور اب تو یہ ہو گیا تھا کہ میں جماعت کے دوستوں کو نہ بھی ملتا تو خود گھر فون کر کے کہہ دیتے کہ ہم اتنے افراد فلاں جگہ سے آئے ہیں، کھانا بھجوا دیں، اور پوری جماعت کے لیے گھر ان کا اپنا ہی گھر تھا جس میں کسی کو کسی تکلف کا سامنا نہ تھا۔ جب تک خاتون خانہ تعاون نہ کرے۔
میں اکثر جماعت کے اجتماعات میں کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ جب تک خاتون خانہ آپ سے تعاون نہ کرے آپ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے، اور ڈاکٹر عذرا اس کی بہترین مثال تھی۔ جماعت کی امانتوں کا اپنے حلف کے مطابق بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ کوئی 1.5 سال قبل حسن اور باقی بچوں نے شاہین کیا خانسپور جانے کے لیے پہلے اوکاڑا سے ساہیوال جانا تھا۔ میں کہیں شہر سے باہر تھا۔ بچوں نے اپنی ماں کو بہت مجبور کیا کہ جماعت کی گاڑی ہمیں ساہیوال چھوڑائے، مگر اس نے اجازت نہ دی۔ بچوں نے ڈاکٹر قاسم علی صاحب نائب امیر ضلع کو بصیر پور فون کیا، انہوں نے اجازت دی تو گاڑی بچوں کو ساہیوال چھوڑنے گئی۔ میری امارت کے دوران کوئی 1 سال جماعت کی گاڑی نہیں تھی۔ میری گاڑی جماعت کی گاڑی تصور ہوتی تھی۔ جلسے، جلوس، الیکشن، غز، ہر جگہ وہ گاڑی جاتی۔ جب جماعت کی گاڑی آ گئی تو اسے جب بھی پتا چلتا کہ یہ گاڑی کہیں میں نے اپنی ذاتی کام کے لیے استعمال کر لیا تو بہت ناراض ہوتی۔ جب میں کہتا کہ میری گاڑی بھی اتنا عرصہ جماعتی کاموں میں دن رات استعمال ہوتی رہی تو جواب میں کہا کہ ہم اور ہماری ہر چیز تو جماعت کے لیے وقف ہے، مگر ہم نے امانتوں کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے۔ ضلعی شورا مجلس عمل اور PIM کے اجتماعات کے سلسلے میں اکثر 25 سے 30 افراد کا کھانا ہمارے گھر میں ہوا کرتا تھا۔ اس گھر میں جہاں پہلی روٹین میں 20-25 افراد کا کھانا تیار ہوتا ہو، مگر مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی اس نے اس پر کسی ناراضگی یا خفگی کا اظہار کیا ہو، بلکہ کچن میں بہت کم جایا کرتی تھی۔ کہتی تھی ملازمین میرے کچن جانے پر جھجکتے ہیں، پتہ نہیں ان کو گھر کھانے کو کیسا ملتا ہے، لہٰذا جو کھانا اور پینا چاہیں ان کو اجازت ہے، مگر جب بھی یہ مہمان آتے ہیں تو کچن میں جا کر خود کھانا تقسیم کرتی ہے، اور اکثر مہمان توقع سے زیادہ ہی ہوتے تو چھوٹی بیٹی فاطمہ بطول کو بلا کر کہتی کہ بیٹا سورہ یاسین پڑھو، تمہارے ابو کی عادت تو نہیں بدلی۔ 15 افراد کا کہہ کر 30 افراد لے آتے ہیں، اور آپ یقین کریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی چیز کم پڑی ہو، بلکہ وہ برکت الحمدللہ اس کے جانے کے بعد اب بھی ویسی کی ویسی ہے۔ اللہ کے مہمان اسی طرح ڈاکٹر عذرا کے گھر کے مہمانداری سے فیضیاب ہو رہے ہیں جیسے اس کی زندگی میں تھے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلی سردیوں میں سخت دھند کے دن تھے۔ اس نے کئی دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ فلاں تاریخ پورے ضلع کی حق خواتین کی شب بیداری سے ہمارے ہاں اتفاقاً اس صبح فیصل آباد سے محترم شفقت جاوید صاحب کا فون آ گیا کہ PIMA کے مرکزی سیکرٹری جنرل پروفیسر طارق صاحب کا سرگودا میں پروگرام کینسل ہو گیا ہے، کیا آپ آج رات کو یہ پروگرام رکھ سکتے ہیں؟ میں نے ہاں کر دی، حالانکہ مجھے خواتین کے پروگرام کا علم تھا، مگر میں اتنے اہم پروگرام سے انکار نہ کر سکا۔ جب میں نے عذرا سے کہا کہ آج رات 15-20 ڈاکٹرز کھانے کا بھی انتظام کرنا ہوگا تو صرف اتنا کہا کہ ہمارے پروگرام کا تو آپ کو علم تھا ہی۔ میں نے کہا لیکن اس کے باوجود میں ڈاکٹر صاحب کو جواب نہ دے سکا، اور آپ یقین کریں گھر کے اوپر والی منزل میں اس نے جہاں خواتین کا پروگرام بھی جاری رکھا ان کو کھانا بھی کھلایا، وہیں نیچے ڈرائنگ روم میں کوئی 20 کے قریب ڈاکٹر حضرات کو بھی کھانا سرو کیا۔ اور اس خدا کی مدنی کے گھر میں کوئی ایسی برکت تھی کہ لگتا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بلکہ بعد میں مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع قصور آئے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا ایک پروگرام ہی کروا دیں، اور پردے کے پیچھے خواتین کے سوالات کے ذریعے یہ پروگرام بھی کر لیا۔ رات خواتین نے ڈاکٹر عذرا کی مہمان رہی، اور میرے اسلام آباد اور دوسرے شہروں سے ڈاکٹرز دوست بھی آ کر میرے پاس صبح سب کو بہترین ناشتہ بھی کروایا۔ میں حیران ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس نیک خاتون کو حوصلہ، ہمت اور صبر عطا کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1996 میں بے نظیر کے خلاف دھرنے میں جب میں اوکاڑا ہی میں گرفتار ہو کر پولیس کی حراست میں سامان وغیرہ لینے کے لیے گھر آیا تو عذرا خود ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی، بلکہ مجھے بھی یہ حوصلہ دیا کہ راہ حق میں منزلیں تو آتی ہی ہیں، اور چلو سنت مودودی پر عمل کرنے کا موقع بھی ملا۔ بعد میں خواتین نے جب پریشانی کا ذکر کیا تو ان کو یہی کہا، میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، وہ تحریک کے باقی بھائیوں کی طرح ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائی پریشان ہوتے رہے، مگر ان سب کو بھی ڈاکٹر عذرا ہی حوصلہ دیتی رہی، بلکہ میرے بڑے بھائی جان نے کہا عذرا تم کیسی بیوی ہو جسے اپنی میاں کی گرفتاری کی ذرا بھی پریشانی نہیں؟ تو آگے سے صرف یہ جواب دیا، وہ تو اللہ کی راہ میں جیل گئے ہیں، خدا نخواستہ کسی اخلاقی جرم میں نہیں۔ 1999 میں جو واجپئی کی آمد پر سینکڑوں کارکنوں کو بے پناہ تشدد کے بعد پابند سلاسل کر دیا گیا تو مرکز کی طرف سے حکومت کے خلاف تحریک کا کہا گیا۔ محترم امیر ضلع سے ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم نے میری ذمہ داری لگائی کہ اسیران کے گھر والوں سے رابطہ رکھا جائے
اور ان کی ہر ضرورت کا جماعت خیال کرے۔ میں ان دنوں نائب امیر ضلع تھا۔ اسیران کے گھروں میں مردوں سے ملتا اور خواتین کو مل کر حوصلے دینے اور ضروریات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ڈاکٹر عذرا نے سنبھالی۔ بے شمار گھروں میں خواتین سے بڑی کڑوی کسیلی بھی سننا پڑی، مگر عذرا ذرا بھی اس سے بد دل نہ ہوتی۔ نہ صرف شہر میں بلکہ دور دراز دیہات میں بھی جا کر اسیران کے گھر والوں سے کئی دفعہ ملاقاتیں کی، اور وہ خواتین جنہوں نے جذبات میں آ کر ڈاکٹر عذرا کو جو سخت گرم باتیں سنائیں، بعد میں خود ہی اس قدر متاثر ہوئیں کہ ان کے اپنے شوہروں کے بقول جب ہم واپس آئے تو ہماری خواتین بہت حد تک بدلی ہوئی تھیں اور وہ لوگ ہمیشہ ڈاکٹر عذرا کے ممنوع رہے۔ جون 2003 میں پروفیسر عرفان صاحب کا 10 روزہ فہم القرآن پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں ہمیشہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، ان کے انتظامات روزانہ کم پڑ جاتے۔ میں نے ہر وقت ڈاکٹر عذرا کو وہاں بھاگ دوڑ کرتے ہی دیکھا۔ خواتین بتاتی ہیں ہم اصرار کرتی رہتی کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھ جائیں، مگر وہ کسی خاتون کو کرسی لا کر دے رہی ہیں اور کسی کو پانی پلا رہی ہوتی۔ پروگرام ختم ہونے پر جب تک ساری خواتین واپس نہ چلی جاتی وہ وہاں موجود رہتی۔ خواتین کو گاڑیوں پر گھر بھجوا دینا اور خود اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت پیدل واپس آنا۔ مجھے یاد آتا ہے 2000 میں میں نے ناظم اور 2001 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ الیکشن کے ہنگاموں کا ساری دنیا کو علم ہے، اور وہ بھی دیہات کے۔ اتنی مصروف ہونے کے باوجود ڈاکٹر عذرا نے الیکشن کے دوران جہاں اسپتال اور پورے گھر کو سنبھالا، وہیں روزانہ بے شمار لوگوں کو کھانا، پانی اور چائے سے تواضع بھی کی۔ قومی اسمبلی کا الیکشن تو 4 ماہ پر محیط تھا۔ میں نے رات کو 1 یا 2 بجے یا اس سے لیٹ آتا۔ میں حیران ہوتا کہ اس پورے عرصے میں جیسے ہی میں اسپتال کی طرف سے گھر داخل ہوتا، عذرا میرے استقبال کے لیے موجود ہوتی، اور کھانا اگر ملازمہ نے دے دیا تو میرے پاس بیٹھنا، سارے دن کی رودات سنتی اور سناتی، اور سوتے وقت مجھے دبانا بھی، حالانکہ پوری زندگی مجھے سے اس بات پر گلہ ہی رہا کہ اس کو صحیح طرح دبانا نہیں آتا تھا، مگر خود جتنی بھی تھکی ہوتی یہ اپنا فرض ضرور ادا کرتی۔ میرا پورا حلقہ دیہات اور وہ بھی راوی دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ تھا۔ اکثر دوست احباب اس طرف توجہ دلاتی کہ کوئی گارڈ ضرور ساتھ رکھو، مگر میرا یہی جواب ہوتا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں۔ مگر ڈاکٹر عذرا کو کبھی اس بارے میں فکر مندی نہ ہوتی تھی، اس کا اللہ پر اعتماد ہی بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ خود بے شمار دیہاتوں میں گئیں اور میری الیکشن مہم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ الیکشن کی دنوں میں نے کہا کہ دعا کرو تو دعا کرنا، اگر جیتنا ہمارے لیے اور مخلوق کی خدا کے لیے فائدہ مند ہو تو جیتے، ورنہ نہ جیتے۔ اور جب میں 25,000 ووٹ لے کر ہار گیا تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر عذرا مجھ سے بھی زیادہ اس بات پر مطمئن تھی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں سمجھا۔ تحریک کے کارکن ہونے کے ناطے اس کی باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ لکھتا ہی جاؤں، مگر مضمون کی طوالت کا ڈر ہے۔ آخر میں اپنی تحریکی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنی خواتین کو اتنی آزادی اور فرصت مہیا کی ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کا کام کر سکیں اور اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت سنوار سکیں؟ اگر ہم خود اپنی ذات کا، اپنے معیار زندگی کا اثار نہیں کریں گے تو بیچاری خواتین کے پاس تو پہلے ہی وقت نہیں ہوتا، اور رسول کا فرمان تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوسری گزارش میری تحریکی بہنوں سے ہے کہ کیا انہوں نے اپنے گھروں اور خاندان کے اندر اپنی ذات کی اور خواہشات کی قربانی دی ہے؟ افراد کے دل درس قرآن یا اچھی تقریر سے مسخر نہیں ہوتے، وہ تو بہترین اخلاق اور قربانی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عذرا کے بارے میں اس کی ایک بھانجی نے بہت ٹھیک لکھا، بہت سختی سے کہا گیا پردہ اور بہت اچھا دیا گیا درس قرآن دلوں پر وہ اثر نہیں چھوڑتا جو ایک میٹھا بول دلوں پر چھوڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر عذرا نے دلوں کو فتح کرنے کا یہی راستہ اپنایا، اور پھر اللہ کے پیارے رسول کا فرمان کہ جنت کی طرف جانے والے تمام راستے لوگوں کی دلوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ ہماری تحریکی خواتین اپنی ذات کے حوالے سے اپنے خاندان اور معاشرے کے اندر نمونہ بنے۔ کاغذوں کے اوپر رپورٹ جتنی مرضی اچھی ہو نہ ہو، خاندان اور گھر جنت کا نمونہ بنتے ہیں، اور نہ معاشرے میں وہ مطلوب تبدیلی وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ اور یہ صرف خواتین ہی کے لیے نہیں، تحریک کے ہر کارکن کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ڈاکٹر عذرا نے آج کے اس معاشرے کے اندر ایک بے لوث کارکن کی حیثیت سے جو زندگی گزاری اور جس طرح اس کے کردار سے لوگ متاثر ہوئے، شاید مدتوں کی دعوت و تبلیغ بھی وہ اثرات پیدا نہ کر سکتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رول ماڈل کی طرح ہم بھی اپنی زندگیوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں اور پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دیں، تو پھر دیکھیں ڈاکٹر عذرا کی طرح زندگی میں کیسی عزت و شرف سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور پھر آخرت تو ہے،
اللہ کے دین کے بے لوث کارکنوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر عذرا کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمیں بھی اس طرح کا بن جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایثار اور قربانی کا پیکر۔ ڈاکٹر عذرا بطول سے میری رفاقت تقریباً 18 برسوں تک محیط رہی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان برسوں میں معیار زندگی، کپڑے، زیورات، گھر یا کھانے کبھی ہمارا موضوع نہ رہے۔ کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہ بحث ہوئی نہ اختلاف۔ بہت شروع میں مجھے ایک دن کہنے لگی کہ آپ مجھے شہر میں رکھیں یا گاؤں میں یا کرائے کے مکان میں، کھانے میں جو مجھے مل جائے گا میں کھا لوں گی، لیکن ہونا رزق حلال چاہیے۔ اور اس عرصے میں اپنا یہ قول عملاً اس نے ثابت بھی کر دیا۔ کہا کرتی تھی کہ اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اگر ہماری آمدنی 100 روپے ہوگی تو میں 90 روپے میں گزارا کر لوں گی۔ جو باتیں عام خواتین کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہیں، عذرا کے لیے وہ باتیں کبھی کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی تھیں۔ اگر فکر ہوتی تھی تو اپنی آخرت کی، اللہ کے آگے جواب دہی کی۔ میرے اوپر اس نے کبھی تنقید کی تو صرف اس وقت جب اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی، بچوں کے بہت اچھے مستقبل کے بجائے ان کو اچھا مسلمان بنانے کی فکر ہوتی۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت زیادہ سگریٹ پیتا تھا، 3 سال بعد تک بھی پیتا رہا، مگر اس نے ایک دفعہ بھی نہ تو کسی ناگواری کا اظہار کیا اور نہ مجھے کبھی ان کو چھوڑنے کا کہا، اور جب میں نے چھوڑ دی تو نہ کسی غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تو کہنے لگی، دیکھو جی، جو خود ڈاکٹر ہو اس کو خود ہی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس میں فائدہ کتنا، نقصان کتنا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کی باتیں اس کا موضوع ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کا نام عذرا بطول تھا۔ شادی کے بعد اکثر مرد حضرات اپنا نام فوراً بیگم کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیتے ہیں۔ اس سے خیر ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ نام پڑھ کر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، مگر مجھے اس کی پرخلوص شخصیت کے ساتھ اس کا نام بھی اتنا ہی مکمل اور پیارا لگا کہ میں نے اسے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں کی اپنی اپنی انفرادیت ہوگی، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے نام سے ہی کتنی عظمت اور ناموری عطا کی۔ بلکہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام کے ساتھ بھی بطول رکھا، ایک کا نام فاطمہ بطول اور دوسری کا ختیجہ بطول۔ تیسری بیٹی کا نام عذرا بطول کے ابا جان نے اپنی بڑی بیٹی کے نام پر ام کلثوم رکھا۔ بچوں نے اس نام پر بڑا احتجاج کیا کہ ہماری خالہ جان کے نام پر ہماری سب سے چھوٹی بہن کا نام رکھ دیا ہے، تو کہنے لگی کہ میرے ابا جی کو اس نام سے نہ جانے کتنی محبت ہے، اس لیے میں تو یہی نام ہی رکھنا ہے۔ لہٰذا میری شدید خواہش کے باوجود اس بیٹی کے نام کے ساتھ بطول نہ لگ سکا، اور یہ اعزاز بھی ڈاکٹر عذرا بطول کے بچوں کو ہی حاصل ہے کہ اس کے ابا جی نے صرف اس کے ہی چھوٹے 3 بچوں کے نام تجویز کیے، عبد الرحمن، ختیجہ بطول اور ام کلثوم، جو نہایت مسرت کے ساتھ قبول کر لیے گئے۔ اس کی وفات کے بعد ایک دن ایک خاتون مجھ سے پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس دن ڈاکٹر عذرا دلہن بن کر آئی تھی انہوں نے میک اپ کیا تھا یا نہیں، کیونکہ پوری زندگی ہم نے ان کو ایسا کوئی تکلف کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر مجھے یاد نہیں آیا۔ ایک بات مجھے یاد رہے گی کہ شادی کی کچھ دنوں بعد کہنے لگی کہ میری سہیلیوں نے میرے ہاتھوں پر اتنی محبت سے مہندی لگائی تھی، آپ نے اس کی تعریف ہی نہ کی۔ میں نے کہا کہ ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ چیزیں ہمیں متاثر نہیں کرتی، اگر انسان پرخلوص ہوں تو ہمیں بہت متاثر کرتے ہیں، اور یقین کریں اس کا ایثار و قربانی سے معمور سراپا ہی اتنا خوبصورت تھا کہ پوری زندگی وہ نہ خوبصورت قیمتی کپڑوں نہ سونے چاندی کا محتاج رہا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان چیزوں سے بالکل بے نیاز تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص قدرت رکھتے ہوئے بھی سادگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بزرگی کا لباس پہنائے گا، اور اس کے خود اختیار کردہ فقر کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ آخری سفر میں خواتین ڈاکٹرز کے اجتماع میں شرکت کے لیے جب وہ گھر سے روانہ ہوئی تو جسم پر واحد سونا بچی کی وہ 2 عدد چھوٹی بالیاں تھیں، جس پر واحد سونا بچی کی وہ 2 عدد چھوٹی بالیاں تھیں جو ان کی نانی جان نے فاطمہ بطول کو حفظ کرنے پر تحفتاً دی تھی، اور مجھے اپنے خدا سے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر عذرا بطول کو ضرور قیامت کے دن بزرگی کا لباس پہنائے گا۔ جہاں اس نے زندگی اتنی سادگی کے ساتھ گزاری، وہاں وہ اس دنیا میں اس طرح رہی جیسے کوئی مسافر۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے گھر کے بیڈ رومز میں ہمارے میاں بیوی کا کوئی کمرہ نہ تھا۔
میں تو پھر بھی سردیوں میں ایک کمرے میں کسی چارپائی پر قابض ہو جاتا، مگر وہ مسافروں کی طرح کبھی میرے کمرے میں کبھی دوسرے، اور جہاں رات جو جگہ مل جاتی سو جاتی۔ پوری زندگی اے سی والی کمرے میں نہ سوئی۔ 3 سال قبل جب میں ایک کمرے میں اے سی لگوانے لگا تو کہنے لگی کہ میں خود اس بیماری کا شکار ہوں گی اور نہ بچوں کو ہونے دوں گی۔ اگر کبھی میں شدید گرمی میں اے سی چلا لیتا تو کہتی کہ یا تو آپ اسے بند کر دیں ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ گرمیوں میں چھت پر سونا اس کو بہت پسند تھا۔ بان کی چارپائی پر اکثر بغیر کسی بستر سو جاتی۔ میں رات کو آتا تو دیکھتا کہ بعض اوقات بغیر بستر کی چارپائی پر بہت گہری نیند سو رہی ہوتی۔ پنکھا بھی اکثر میں جا کر لگاتا۔ گرمی کا کہتا تو جواب دیتی ہوا چل ہی رہی تھی۔ سوچا پنکھے کا شور ضرور مچانا ہے۔ بڑی شدید گرمی میں اگر کبھی بچے بھی کہتے کہ امی ہم اے سی چلا لیں تو کہتی بچوں چلا بھی لوگے تو اس سے کہ ہمیں کیا فرق پڑے گا، میں تو تمہیں مجاہد بنانا چاہتی ہوں، یہ تم کس بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہو۔ بندہ ایک دفعہ کسی چیز کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ اس ماں کے بچے بھی ماں کی طرح درویش ہیں، کولر کے سامنے قالین پر سب سو جاتے، اگر بستر بچ جائے تو ٹھیک ورنہ اسی طرح سو جاتی۔ گویا ارشاد رسول کے مطابق ایک مسافر کی زندگی تھی جو عذرا بطول نے گزاری، اور آخر کار وہ صدا کی مسافر سفر کی حالت میں ہی اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیسا جوڑا بنایا تھا۔ خود اس نے شادی کے چند ماہ بعد خط میں لکھا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا جوڑا بنایا، پھر ہمیں ایک دوسرے کا قدردان بنایا اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی بے پناہ محبت ڈالی۔ ہماری شادی کی واحد بنیاد اللہ کا دین تھا، وہ بھی اللہ کے دین کی ایک کارکن اور میں بھی۔ ہم دونوں دوسروں کے لیے اثار کر کے خوش ہوتے، ہم ہمیشہ دوسروں کو کھلا پہنا کر خوش ہوتے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا بھی ہماری ایک قدر مشترک تھی۔ اس نے اپنے آپ کو نوع انسانی کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور میں بھی شب و روز ظلم کے مارے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے سرگرداں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہماری اسی طرح کی مصروفیات کی بنا پر سب سے کم وقت ہم دونوں میاں بیوی نے اکٹھا گزارا۔ کئی سالوں میں بہت کم مواقع آئے ہوں گے جب ہم نے کہیں اکٹھے سفر کیا ہو یا اتنا فارغ وقت ملا ہو کہ ہم نے جی بھر کے باتیں کی ہوں۔ میں فارغ ہوتا تو اس کی مصروفیت ہوتی، وہ فارغ ہوتی تو میں اپنی کسی کام میں مصروف، اور یوں ہی مختصر سی رفاقت 6 سپٹمبر 2003 یعنی 6 ستمبر 2003 کو ایسی حالات میں اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی میرے دکھ کا اندازہ کر سکتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے شاید کوئی بھی نہ کر سکے۔ جب میں ننھی سی ام کلثوم کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس کو ساری زندگی اندازہ بھی نہ ہو سکے گا کہ ماں کا پیار کیا چیز ہوتی ہے، اور ماں کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی آنکھوں میں جب ایک نہ ختم ہونے والی اداسی دیکھتا ہوں تو زندگی کی ہر غمی اور خوشی میں اپنی عظیم ماں کو یاد کر کے رویا کریں گے۔ مگر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ان سب کے باوجود مجھے اور میرے تمام خاندان کو یہ دکھ اور حسرت نہیں کہ ہم نے اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی ہو۔ ہم اس کی ہر نیکی کے قدردان اور خوش اچیں تھے، اور بقول اس کی اپنی ایک بہت ہی عزیز دوست، کلاس فیلو اور روم میٹ کے کہ عذرا اس لحاظ سے واقعی بہت خوش قسمت تھی کہ اس کو شادی کے بعد ایسا ماحول ملا جس میں اس نے ہر لحاظ سے آسودگی کے ساتھ اپنی امنگوں اور نصب العین کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ میں جو جمعیت میں اس کے ساتھ ہی رکن تھی، اس سے کئی گنا بہتر مالی حالات میں سسرال آئی، مگر ماحول ایسا ملا کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ہر نعمت بے حساب دی۔ شادی کی بات کہنے لگی کہ میں اپنی آمدن کا 1/10 حصہ اللہ کی راہ میں نکالتی ہوں۔ میں نے کہا بالکل جاری رکھو۔ پھر جب ہسپتال بننے لگا تب بھی وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ ساری آمدن سے یہ حصہ نکلتا رہا، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے رزق میں برکت ڈالتا جاتا تھا۔ اور اب وہ کہا کرتی تھی کہ اب میرے اللہ نے مجھے بے حساب دیا ہے، لہٰذا میں بھی اس کے راستے میں بغیر حساب کے دیتی ہوں۔ اور غریبوں اور مستحق لوگوں کو کہ جس طرح وہ اخفا کے ساتھ مدد کیا کرتی تھی، اس کے بہت سارے واقعات کا علم مجھے بھی اس کی وفات کے بعد ہوا۔ میرا بھتیجا عمران جو عذرا کے پاس ہی رہ کر پڑھتا تھا، بتاتا ہے کہ آنٹی کہا کرتی تھی بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور فلاں فلاں گھر میں دے آؤ، مگر پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سال میں عیدین یا کسی اور موقع پر سارے خاندان کو اور خصوصاً میری بھابھیوں کو تحفے میں نہایت قیمتی کپڑوں کے سوٹ دیتی، مگر خریدتی صرف 4 سوٹ۔ میں کہتا کہ اپنے لیے بھی خرید لیتی تو کہتی کہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ دوسروں کو تحفہ بہترین دو، اپنے لیے اتنا قیمتی سوٹ نہیں خرید سکتی، اس لیے کہ خود پیارے نبی نے سادگی کا حکم دیا ہے۔ لوگ اسے قیمتی تحفہ دیتے تو اس کو یہی کوشش ہوتی کہ وہ یہ بھی
آگے کسی اور کو دے دیا جائے۔ مجھے یہ بھی کہا کرتی تھی کہ میں اس لیے بھی شعوری طور پر یہ سب کچھ کرتی ہوں تاکہ غریب مریض میرے پاس آنے سے نہ جھجکیں، ورنہ دوسری ڈاکٹرز کا بتایا کرتی تھی کہ وہ تو گرمیوں میں بھی اس لیے ریشمی اور قیمتی لباس پہنتی ہیں کہ ویسے مریض ڈاکٹر سے مرعوب نہیں ہوتے۔ لیکن اس خدا کے بندے نے زندگی کا اور ہی راز پا لیا تھا، نہ صرف خود سادگی کا پیکر بنی رہی بلکہ اپنے گھر کا، بچوں کا معیار بھی انتہائی سادہ رکھا۔ ہمارے گھر کو کوئی دیکھ کر کوئی گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ ڈاکٹر میاں بیوی کا گھر، یہ ان کے بچے ہیں، حالانکہ اس جیسی شاہ دل خاتون شاید ہی کوئی ہو، مگر یہ شاہ دلی اس کی دوسروں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے تھی۔ آخری ہفتے کی بات ہے، میرا ڈرائیور نعمت جو حادثے کے وقت گاڑی چلا رہا تھا مجھے کہنے لگا کہ مجھے 2.25 لاکھ دیں، میں نے گھر خریدنا ہے۔ میں نے اس کو ٹالنے کے انداز میں کہا کہ میں گھر میں مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا، حالانکہ جس سے میں نے مشورہ کرنا تھا اس کا جواب مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ میں نے گھر جا کر ڈاکٹر عذرا بتول سے کہا کہ نعمت 2.25 لاکھ روپے ادھار مانگ رہا ہے، اتنے پیسے یہ واپس کیسے کرے گا؟ تو فوراً کہنے لگی، دے دیں، اس بیچارے کا گھر بن جائے گا، آپ نے کیا کرنے ہیں جمع کر کے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ روپے پیسے اس کے نزدیک واقع حد کی میل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں حیران ہوتا، راتیں جاگ جا کر وہ مریضوں کے آپریشن اور ڈیلیوریز کرتی اور پھر ان کو رعایتیں کرنے کے لیے خود ہی بہانے ڈھونڈتی۔ کسی کے لیے کہنا کہ خاتون تو میرے درس میں آتی ہے، یہ ویسے غریب ہے، اب اس سے کیا لوں؟ بیچاری کی تیسری بیٹی ہوئی ہے اور اس کی ادائیگی تو اس کے مائکے والوں نے کرنی ہے، اب بچی والوں سے تو رعایت ضرور ہونی چاہیے، اور یہ لوگ تو جماعت سے تعلق رکھتے۔ غرض میں حیران ہوتا رہتا کہ مریضوں کی سب سے بڑی وکیل و خود آپ تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہوئی تھی۔ اور بقول ایک ڈاکٹر صاحب، مرنے کے بعد تو لوگ بڑے لوگوں کا ذکر بھی اچھائی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر عذرا بتول واحد ڈاکٹر تھی جس کی زندگی میں بھی ہم نے اس کا کسی کو گلا کرتے نہیں سنا، بلکہ ہمیشہ لوگوں نے تعریف ہی کی۔ آج عذرا کی جہاں فانی سے کوچ کے 6 مکمل ماہ ہو گئے ہیں، آج تک لوگ اس کا افسوس کرنے آ رہے ہیں، اور دوست احباب مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا غم ہلکا ہونے میں نہیں آ رہا، آپ کی آنکھیں خشک ہونے کو نہیں آ رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں، میرے ساتھ تو بچپن میں اگر کسی نے کوئی نیکی کی تھی تو مجھے آج تک نہیں بھولی۔ مجھے تو ساہیوال میٹرک میں پڑھتے ہوئے جب دوپہر کو پیدل اسکول سے گھر آتا اور بھائیوں میں چھوٹا ہونے کی بنا پر تقریباً 2 کلومیٹر دور تندور سے روٹیاں لگوا کر لاتا، ہمارے ہمسائے میں خالہ جان منہ بلی پودینے کی چٹنی بھیج دیا کرتی تھی۔ میں تو ساری زندگی ان کی یہ نیکی نہ بھلا سکا اور آج تک ان کا ممنون احسان ہوں۔ میں تو اپنے بڑے بھائی جان کی ہوائی چپل سے آدھے باہر نکلے ہوئے پاؤں بھی نہ بھلا سکا جب وہ مجھے FSC میں داخل کروانے گورنمنٹ کالج ساہیوال میں آئے۔ جبھی تو بھائیوں کے اسی ہزار نیکیوں کا قرض ہے جو آج تک نہ اتر سکا۔ پھر جس طرح عذرا نے میرا ساتھ دیا اس کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ مجھے تو درخت بھی نہ بھول سکا جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر گاؤں کی کھلی فضاؤں میں FSC کی تیاری کیا کرتا تھا۔ ایسے شخص کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ اس عظیم ہستی اپنی عذرا کو اتنی جلدی بھول جائے گا؟ بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس جدائی اور تنہائی مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بظاہر عذرا کے بعد ذمہ داریاں اور مصروفیتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کا ذکر اور اس کا خیال نہ ہو۔ جب وہ پنڈی میں تھی اور اس کا تبادلہ وہ کاڑا نہیں ہو رہا تھا تو خطوط میں بہت زیادہ اداسی اور تنہائی کا ذکر کیا کرتی تھی۔ آج اس کے وہ شعر اسی کی نظر کر رہا ہوں۔ پاس اگر تو ہے تو آباد ہیں کاخ و کو، پاس اگر تو ہے تو آباد ہیں کاخ و کو، پاس اگر تو نہیں تو ویران ہے شہر تمام۔ تنہائیوں کا لطف تو اپنی جگہ مگر، تنہائیوں کا لطف تو اپنی جگہ مگر، اتنی بھی تو نصیب میں تنہائیاں نہ ہوں۔ اور آج سوچتا ہوں کہ وہ تو ایک کامیاب زندگی گزار کر اللہ کے حضور سرخرو ہو کر حاضر ہو گئی ہے، اور میں زندگی کی ان راہوں پر بہت اداس اور شدید دکھ بھرے دل کے ساتھ تنہا چلنے پر مجبور ہوں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے جن راہوں پر چلتے ہوئے کبھی وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کرتا تھا، آج عذرا کے بغیر سفر کتنا کٹھن اور مشکل ہے۔ مگر اس خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جس نے ان حالات میں بھی مجھ پر، میرے بچوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں صبر جمیل عطا کیا ہے۔ خدا کی اس نیک بندی کی نیکیوں کے طفیل میرے گھر کا نظام چل رہا ہے، ہسپتال بھی اپنی اسی رفتار کے ساتھ رواں دواں ہے۔ میں جو عذرا کی زندگی میں ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتا تھا کہ جس نے مجھے ایسی عظیم نعمت عطا کی تھی، اب اس سے کہیں زیادہ اس کا شکر گزار رہتا ہوں،
اور آخر کیوں نہ ہوں، جس پیارے خدا نے مجھے ایک اتنی عظیم خاتون کا شوہر ہونے کا اعزاز بخشا، مجھے اور میرے خاندان کو یہ توفیق بخشی کہ ہم نے دل و جان سے اس کی قدر کی۔ ایک سیانے آدمی کا قول ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک ناکارہ مرد کے پیچھے ایک سے زیادہ عورتوں کا۔ میں اب سوچتا ہوں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی کیا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ شاید اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ اور واقعی میں نے اس کے ساتھ جب زندگی کا سفر شروع کیا تو ہم دونوں ہی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں اس کے سنگ چلتے چلتے کہاں فرش سے عرش پر جا پہنچا۔ لوگ مجھ پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن میں نے اس سب کے باوجود شعوری طور پر ایک کوشش بھی کی کہ ڈاکٹر عذرا بھی زندگی کے ہر میدان میں اسی طرح کامیاب ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کسی میدان میں ناکام رہی۔ میں بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا اور وہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں میں چوتھے نمبر، لیکن الحمدللہ میں کے سسرال میں ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر ہی رہا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کیسی ایک دوسرے کی محبت ڈالی تھی، ایسی محبت جس میں اللہ اور رسول کی محبت بھی شامل تھی۔ وہ مجھے اس لیے بھی بہت اچھی لگتی تھی کہ خدا کے دین اور اس کے بندوں کی خادمہ تھی۔ اس کی درویشی اور فقرہ اور بے انتہا سادگی اور معصومت میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع تھی، اسی لیے تو اس کو کبھی مصنوعی سہاروں کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ اور آج میری یہی زندگی کی سب سے قیمتی متاع جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھی میرے پاس، مجھے انتہائی قیمتی 9 پھول جیسے معصوم بچوں کا تحفہ دے کر، ایک کامیاب زندگی کا اسوہ چھوڑ کر، اپنی بے پناہ خوبصورت یادیں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر اس کے حضور حاضر ہو گئی۔ اپنے دل میں اس کی جدائی کے ہزار غم سجانے کے باوجود سوچتا ہوں مجھ جیسے خوش نصیب اس دنیا میں بہت ہی کم ہوں گے جن کو ایسی ساتھی ملی ہو، جو زندگی میں بھی اس کے لیے وجہ سکون اور افتخار بھی رہی، اور مرنے کے بعد ایسی قیمتی متاع دی گئی جس پر چل کر خدا کے فضل سے ہم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں تو اس لیے بھی خدا کا شکر گزار رہتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی جس کو چند لائنیں لکھنا نہ آتی تھی، اسے دوست احباب کی اصرار پر خدا نے توفیق دی کہ اس نے ڈاکٹر عذرا کی عملی زندگی کی یہ روشنی بے شمار گھروں تک پہنچائی ہے۔ بے شمار مرد اور خواتین اور جوان بچیاں جو قیمتی کپڑوں اور زیورات ہی کو زندگی کا اصل مقصد سمجھتی تھیں، انہوں نے بتایا کہ ہم تو ڈاکٹر عذرا کی زندگی اور پھر جس شان اور عزت سے وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہوئی، اور جس طرح خلق خدا آج تک ان کی تعریف میں رد اللسان ہے اور ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اس نے ہمیں بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے کہ اصل عزت اور خوبصورتی ان ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ ڈاکٹر عذرا بطول کی اس طرح کے خوبصورت کردار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس درویش صفت خاتون کو اپنی رحمت میں جگہ دی۔ ڈاکٹر عذرا بطول کو جاننے والے تمام خواتین حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں ضرور لکھیں، تاکہ ایک ایسی رہنما کتاب مرتب ہو سکے جو بے شمار لوگوں کے لیے روشنی کا سبب بن سکے۔ چند روز قبل میں عذرا کی بڑی بیٹی حافظہ فاطمہ بطول کو داخل کروانے ڈی پی ایس گیا۔ پرنسپل صاحب تو مجھے جانتے تھے، ان کے پاس کافی ساری خواتین ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب پرنسپل صاحب نے سب کو بتایا کہ ڈاکٹر لیاقت علی کوثر کی بیٹی ہے، تو ساری خواتین نے بیک زبان کہا کہ ہمارے لیے خوشی اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر عذرا بطول کی بیٹی ہے۔ میں وہاں بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم ماں کی اولاد ہونے کا شرف بخشا، اور خدا کرے یہ سب اپنی ماں ہی کی طرح عظیم بنے، آمین۔ کچھ ایسے بھی لوگ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے ہم جنہیں ڈھونڈنا چاہیں گے مگر پا نہ سکیں گے۔ ایک مثالی ڈاکٹر، میڈیکل پروفیشن جو کبھی ایک نہایت مقدس پیشہ سمجھا جاتا تھا، ہمیشہ معاشرے کے اندر ڈاکٹر کو ایک رحم دل مسیحا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ بڑی عزت اور قدر کے ساتھ اس شعبے سے وابستہ افراد کو دیکھتے تھے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے تھے، مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ شعبہ ایک بہت بڑی تجارت بن کر رہ گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جنہوں نے کبھی بڑے زور شور سے دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا تھا، آج اس دکھی انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اگرچہ اب بھی اس مقدس شعبے میں چند خدا ترس اور خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ایسے ضرور موجود ہیں، مگر عمومی طور پر ہم نے اس شعبے کے تقدس کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر عذرا بطول جس طرح ایک مثالی بیوی، بہو اور ماں بھی، اسی طرح ایک مثالی ڈاکٹر بھی تھی۔
اس نے اس شعبے کو اپنی دنیا کی بجائے اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کیا۔ میں ایک بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کبھی کسی مریض کا علاج اس لیے نہیں کیا کہ اس سے اسے پیسے ملیں گے۔ وہ آپریشن یا ڈیلیوری کر دیا کرتی تھی، کسی نے جو دے دیا لے لیا، نہ دیا تو بھی اس سے جھگڑا نہیں کیا۔ جب اس کی توجہ دلائی جاتی کہ تمہاری صرف 50 روپے فیس ہے جبکہ باقی ڈاکٹرز 200 روپے فیس لیتے ہیں، تو کہتی کہ میرا تو یہ بھی لینے کو دل نہیں کرتا، میں تو چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کا مفت علاج کروں، آپ مجھے ہسپتال کے اخراجات اور ٹیکس سناتے رہتے ہیں تب یہ بھی لے لیتی ہوں۔ پھر کہنا بہت بیوقوف لوگ ہیں جو اس پروفیشن کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے سب سے بڑی VIP وہ مریض ہوتا جو سب سے زیادہ نادار اور بے نوا ہوتا۔ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی مساجد کی امام اپنی خواتین کو علاج کے لیے لے کر آتے تو اس کی بے قراری دیدنی ہوتی۔ کبھی میں کہتا کہ یہ تمہاری رشتہ دار ہیں، وہ جواب دیتی کہ یہی تو میرے اصل رشتہ دار ہیں۔ سی سیکشن بذات خود بہت بڑا فیشن بن چکا ہے۔ ڈاکٹر عذرا آپریشن کا آخری وقت میں فیصلہ کیا کرتی تھی، اور جب بہت زیادہ دیر کے بعد فیصلہ کرتی تو پھر ایمرجنسی کا ماحول پیدا کرتی۔ کئی دفعہ آپریشن تھیٹر میں اس نے مجھ سے ڈانٹ بھی سن لی کہ ذرا جلدی فیصلہ کر لیا کرو، تو آگے سے جواب دیتی کہ میں نے تو خدا کو جواب دینا ہے، لہٰذا میں تو نارمل کرنے کی اپنی آخری کوشش کروں گی۔ جب نہیں بھی تو آپریشن کر لیتے ہیں، اور اگر میری عادت اچھی نہیں لگتی تو اپنے اسپتال کے لیے کسی اور ڈاکٹر کا انتظام کر لیں۔ میں تو ایسے ہی کروں گی۔ اسی وجہ سے اوکاڑا شہر کے اندر مریضوں کا ڈاکٹر عذرا بطول پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتی۔ کسی اور ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا تو ایک دفعہ ڈاکٹر عذرا سے ضرور مشورہ کرتا کہ اگر ڈاکٹر عذرا نے کہہ دیا تو پھر آپریشن کروائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بحیثیت انسان اچھا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اچھا ہوگا، اور یہی بات ڈاکٹر عذرا پر صادق آتی تھی۔ مریضوں کے ساتھ اس کی بے پناہ محبت اور بے لوث ایثار کے بے شمار واقعات ہیں جن کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ چند ایک تحریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پچھلی عید الفطر کی بات ہے۔ ہم لوگ بچوں سمیت چاند رات کو ہی عید منانے کے لیے اپنے گاؤں چلے جاتے تھے۔ عید کی صبح ہمیں اسپتال سے ایک ایمرجنسی کی کال آئی۔ ہم دونوں ابھی آپریشن کے آخری مرحلے میں تھے کہ پتہ چلا کہ نیچے لیبر روم میں ایک اور مریض ڈیلیوری کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا عذرا اس کو اوپر لے آؤ تاکہ اس کا بھی آپریشن کر دے اور جلدی فارغ ہو کر گاؤں چلے۔ ڈاکٹر عذرا نے مریض چیک کر کے کہا کہ صرف عید کی وجہ سے میں تو اس کا آپریشن بالکل نہیں کروں گی، کیونکہ اس کی نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ ہماری چھوٹے چھوٹے بچے جن میں 1 ماہ کی ام کلثوم بھی شامل تھی گاؤں میں تھے، لیکن ان کی ماں نے عید کا سارا دن ہسپتال میں غریب مریض کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیا۔ عید پر تمام گھریلو ملازمین بھی چھٹی پر تھے۔ شام کو میرا بھتیجا عامر عذرا کو لے کر گاؤں آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اپنے خدا کے یہاں عید منانے کا شوق ہو اسے دنیا کی عیدوں سے کیا واسطہ۔ ایک دفعہ ہم رات 1-1:30 بجے ایک آپریشن کر رہے تھے۔ ہمارے بے ہوشی کے ڈاکٹر اس دن کچھ ناراض سے تھے کہ آج میری نیند خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عذرا کہنے لگی، ڈاکٹر خلیل صاحب، ایک مریض نیچے لیبر روم میں آج صبح سے داخل ہے، شاید اس کا بھی آپریشن کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عذرا پھر ابھی جا کر فیصلہ کریں، یہ نہ ہو کہ 1-2 گھنٹے بعد پھر مجھے جگا دیں۔ ڈاکٹر عذرا نے جا کر مریض کو دوبارہ چیک کیا، اور جب میں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہے تو کچھ ناراض ہو کر کہنے لگی، اب ہم نے اپنی سہولت کے لیے لوگوں کے آپریشن نہیں کرنے، آپ ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیں، مجھے ضرورت ہوئی تو بلا لیں گے۔ اور پھر اس نے خود ہی پوری رات جا کر اس مریض کو آپریشن سے بچا لیا۔ بے شمار ڈاکٹر حضرات اپنی سہولت کے لیے بھی آپریشن کر لیتے ہیں، ایسا وہ ساری رات جاگنے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ آخری مہینے کے قرار 1:30-2 بجے ڈاکٹر میمونہ منیر صاحبہ، جو اب ڈاکٹر عذرا کی جگہ بیٹھتی ہیں، کا فون آیا کہ ایک شدید ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر عذرا کو بھیجیں۔ ڈاکٹر عذرا آدھی رات کو اسپتال کے ایک ملازم کے ساتھ پیدل چل کر 1 کلومیٹر فاصلے کا طے کر کے ان کے کلینک پر پہنچ گئی۔ کوئی مرد ڈاکٹر بھی رات 1:30-2 بجے گھر کا دروازہ کھولنے پر تیار نہیں ہوتا، مگر جس کو ڈاکٹر عذرا کی طرح اجر کی امید ہو اور اس بات کا احساس بھی ہو کہ اگر میری وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو پھر اسے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں رہتی۔ اب تو مریضوں میں اس طرح کی شفقت و محبت کی وجہ سے بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ دن رات کام کرتی رہتی۔ رات کو کبھی میں پوچھتا کہ کہاں سے آ رہی تو بتاتی کہ آپریشن کر کے آ رہی ہوں۔ میں کہتا کہ مجھے جگا دیتی تو کہتی کہ میں تو ڈسٹرب ہو ہی گئی تھی، سوچا آپ تو نہ ہوں۔ آخری ماہ میں تو اس نے 3-4 ماہ کا کام ایڈوانس میں کر دیا۔ پوری زندگی اس نے کبھی نہ پوچھا کہ اس کی پریکٹس کی آمدنی کتنی ہوئی اور کہاں ہے۔
اگر کبھی پوچھتی تھی آپ نے فلاں مریض سے آپریشن کے کتنے پیسے لے لیے، میں بتا دیتا، اس کے حساب سے اگر زیادہ ہوتا تو کہتی کہ آپ مریضوں سے نرمی نہیں کرتے۔ میں کہتا مریض تو دعائیں دے کر گیا ہے، مگر وہ پھر بھی کہتی کہ پھر بھی نرمی کیا کریں، اللہ آپ کے ساتھ نرمی کرے گا، اور میں تو مریضوں کے ساتھ اس لیے نرمی کرتی ہوں کہ کل خدا میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے۔ اور پھر دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھاتی اور کہتی اللہ میرے ساتھ آسان حساب کرنا، اور اس کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ میں اسے کہتا تھا کہ لوگ غریب بن کر تمہیں داؤ لگا جاتے ہیں، تم لوگوں کے داؤ میں آ جاتی ہو۔ وہ بہت معصومیت سے جواب دیتی کہ میں جس کے لیے کرتی ہوں وہ مجھے کبھی داؤ نہیں لگائے گا، اور واقعی اس کی موت پر جس طرح مخلوق خدا نے اس کے لیے آنسو بہائے، اس کے لیے آج تک دعائیں کر رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈالی اور اس کا ذکر جس طرح بلند ہوا، اس سے ثابت ہو گیا کہ جو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک رکشہ والا ڈاکٹر عذرا کی موت کی خبر سن کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کسی نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میری بیوی کی ڈیلیوری تھی اور میرے جیب میں کوئی پیسہ نہ تھا۔ مجھے کسی نے اس خدا ترس لیڈی کا پتہ بتایا۔ میں نے مریضہ کو اندر بھیج کر فون پر ڈاکٹر عذرا سے کہا کہ میرے پاس آپ کو دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ڈاکٹر عذرا نے کہا کہ مجھے تو صرف دعائیں ہی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ڈیلیوری کی کوئی فیس نہ لی بلکہ دوائیں بھی اپنے پاس سے دیں۔ میڈیکل اسٹور پر جو لڑکا بیٹھتا ہے مجھے ڈاکٹر عذرا کی وفات کی بات بتانے لگا کہ بے شمار نادار مریضوں کو میں ڈاکٹر صاحبہ کے حکم سے دوائیں دے دیتا تھا اور پیسے ڈاکٹر عذرا کے نام لکھ دیتا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں۔ کئی مریض اس کی وفات کے بعد آئے کہ ہم ڈیلیوری کروا کر چلے گئے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اب دینے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس خدا کی بندی کے لیے صرف دعا کریں۔ ایک بات پر وہ ہمیشہ کاربند رہی کہ ہمیشہ اپنے استحقاق سے کم لوگوں سے لے لیا اور لوگوں کو ان کے استحقاق سے زیادہ دیا، لیکن اس کے باوجود اس کی آمدن بے حساب تھی، اور اللہ کے پیارے نبی کا قول 100% اس پر صادق آتا تھا کہ جو دنیا کو ٹھکرائے دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس نے کہنا کہ یا اللہ اب کوئی مریض نہ آئے، میں تھک گئی ہوں، اور واقعی اب بہت تھک گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب اتنی جلد تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بظاہر اس کی صحت بہت اچھی تھی، کوئی دیکھنے والا اسے 10 بچوں کی ماں ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، مگر شاید وہ جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس احساس سے گزارا ہو کہ اس کا میں نے خدا کے حضور جواب دینا ہے، اس کا اتنی عمر میں تھک جانا قرین قیاس ہے۔ تبھی تو اس کے پیارے خدا نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت والی جنتوں میں جلد بلا لیا ہے، اور وہ ہم سب کو اور اپنے بے شمار مریضوں کو تنہا چھوڑ کر خدا کے حکم پر لبیک کہتی ہوئی اس کے حضور حاضر ہو گئی ہے۔ اس کے بے شمار مریض میرے پاس آتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر عذرا کا اپنے مریضوں سے کیسا تعلق تھا۔ ہمارے پاس آ کر ڈاکٹر عذرا کی بات کرتے ہیں اور ان کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ واقعی ڈاکٹر عذرا بطول آج کے دور میں بھی اپنی ساتھی ڈاکٹرز کے پیغام دے گئی ہیں کہ اگر ایک صحیح مسلمان ڈاکٹر کی حیثیت سے آج بھی اس دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ نہ تو دنیا میں کسی قسم کی کوئی کمی دیتا ہے، اور آخرت تو پھر ہے ہی ایسے مسیحاؤں کے لیے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کے مریضوں نے تو اس کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عذرا کے بہت سے مریض صرف اس لیے یہاں آتے ہیں کہ ڈاکٹر کا اسپتال ہے۔ مریضوں میں کوئی بہت زیادہ کمی بھی واقع نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر عذرا کہا کرتی تھی کہ آپ اس ہسپتال کو ٹرسٹ بنا دیں۔ ہم نے ڈاکٹر عذرا بطول میموریل ٹرسٹ ایک خطیر رقم سے قائم کر دیا ہے۔ ہسپتال بھی اب اس ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر عذرا کے نیک کاموں کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ جہاں اس کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، وہاں اس کا یہ ہسپتال بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کے اولاد کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس کی نیکی اور بھلائی کے کام جاری رکھ سکیں، آمین۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا کے لیے ہیرو ہو سکتا ہے مگر اپنی بیوی اور غلام کے لیے نہیں، اور یہی بات خاتون خانہ کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا بھی رہتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر عذرا کی زندگی جو اس نے گزاری کیسی لگتی ہے؟ لوگ اس کی جتنی بھی تعریف کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر کے اندر اس کا کردار اس سے بھی کئی گنا زیادہ
خوبصورت تھا جو باہر سے لوگوں کو نظر آتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر عذرا پر آج تک جو کچھ بھی لکھا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی شائع نشان مجھ سے لکھا نہ جا سکا۔ ہوا کے رخ پر چراغ الفت کی لو بڑھا کر چلا گیا ہے، ہوا کے رخ پر چراغ الفت کی لو بڑھا کر چلا گیا ہے، وہ ایک دیے سے نہ جانے کتنی دیے جلا کر چلا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔